طاہر اشرفی صاحب، آپ پہ یہ بھی الزام لگتا رہا ہے آپ شراب بھی پیتے رہے ہیں. طاہر اشرفی کی نشے کی حالت میں ویڈیو بھی بنائی گئی. کتنا چارج کر لیتے ہیں آپ ایک جمعہ پڑھانے کا؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، باپ بیٹے شے کوئی نہیں. اس پہ آپ کا کیا تاثر ہے، کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب اپنی حدود سے تجاوز کر گئے. 6 سال پہلے آپ کو FIA نے طلب کیا تھا علامہ طاہر اشرفی کے اکاؤنٹ پہ مشتبہ ٹرانزیکشن کا انکشاف ہوا، اور آپ کے اوپر الزامات یہ لگائے گئے کہ کچھ ایسی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں. کون سی ٹرانزیکشنز تھی؟ یہ دیکھیں، کچھ لوگ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. پاکستان میں بہت سے علماء کرام ہیں، لیکن آپ کی جو محمد بن سلمان سے دوستی ہے، کیسے دوستی ہے آپ کی؟ 2 ہی لوگ ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو کہا فلسطینیوں کا مسئلہ حل کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. ایک کا نام امیر محمد بن سلمان ہے اور ایک کا نام حافظ عاصم منیر ہے. آپ نے پچھلے دنوں ہی کنونشن سینٹر میں کہا کہ 30 لاکھ طلبہ ہیں جو خصوصاً فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور میں بھی بیعت کرنا چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ ایک آپ کی سپیچ وائرل جا رہی ہے جو عمران خان کے حوالے سے ہے. تو یہ دوہرا معیار نہیں؟ یہ جو بگوڑے ہیں یا یہ یوٹیوبر ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہے کہ فوج اور قوم کو لڑاؤ. میں نے ٹی وی دیکھا کہ رانا صاحب کو پکڑ رہے ہیں NF والے ہیرون کے چکر میں. ANF لاہور نے سابق وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا. مجھے بڑا دکھ ہوا. میں خان صاحب کے پاس گیا تو میں نے کہا خان صاحب یہ بڑا ظلم ہے. انہوں نے جو اس وقت جملہ کہا صرف رانا صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں، تو یہ اس کا انتقام. عمران ریاض آپ کو کیا کیا کہہ رہے ہیں آج کل؟ جب وہ مشکل میں تھا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے بات کی. پٹری سے اتر گیا ہے. علامہ صاحب کی نیٹ ورتھ کیا ہے آج؟ مینوں اللہ سے معاف کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ، اور میں آپ کے لیے ایک ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا دوبارہ سے. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں حافظ طاہر اشرفی صاحب، ان کو کون نہیں جانتا، پاکستان علماء کونسل کے سربراہ بھی ہیں. خصوصاً فلسطین کی بات کی جائے، غزہ کی بات کی جائے اور پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ پچھلے دنوں کچھ قیاس آرائیاں بھی سامنے آئی، کچھ کنٹروورشل بھی چیزیں کریٹ کی گئی سوشل میڈیا پر. خصوصاً عادل راجہ کی بات کی جائے یا عمران ریاض کی بات کی جائے، انہوں نے بھی بہت کچھ کہا. ان سے سخت سوال بھی کیے جائیں گے، خصوصاً ان سے چپتے ہوئے سوالات بھی کیے جائیں گے. آج اس پلیٹ فارم کے توسط سے ان سے بہت سی باتیں کرنے جا رہے ہیں، تو اس ایپیسوڈ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا. آپ کا شکریہ جی، بہت مہربانی. بس میرے دادا ہجرت کر کے آئے تھے. وہ ایک الحمدللہ لینڈ لارڈ تھے ہندوستان میں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے، ان کے ساتھیوں میں سے تھے. ہجرت کر کے آئے، پھر کچھ جگہ وغیرہ ان کو مختلف پنجاب میں الاٹ ہوئی جو کلیم ولیم تھے، راوالی میں، گجرانوالہ میں. پھر کچھ خاندان کے اندر دشمنی ہو گئی، تو پھر آج سے کچھ 70-72 سال پہلے میرے والد صاحب جو ہیں وہ لاہور آ گئے. یہ رائے ونڈ مرکز آ گئے جو تبلیغی جماعت کا مرکز ہے. وہاں سے پھر لاہور آ گئے. یہ سنگھ پورہ ایک علاقہ ہے شمالی لاہور جسے کہتے ہیں، پرانا لاہور. تو وہاں آ گئے. جی ہاں، وہیں میں پیدا ہوا، وہیں اب بھی رہتا ہوں اسٹل. ہاں الحمدللہ. وہی میرے بچے پیدا ہوئے. اور 4.5 سال میری عمر تھی. میرے ماموں جو ہیں وہ میرے نانا رہتے تھے شکر گڑھ میں. اچھا. تو میرے ماموں حفظ کے لیے یہاں لاہور آئے ہوئے تھے چھوٹے. تو میں 4.5 سال کا تھا. تو وہ جو ان کو قاری صاحب پڑھانے آتے تھے، وہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور زندگی دے، آمین، انہوں نے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا تھا. جب تک وہ صحت مند تھے، یعنی چلتے پھرتے تھے. اب تھوڑے بیمار ہیں تو کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا تھا. تو وہ مجھے یاد ہے کہ قاری صاحب آئے ہوئے تھے، قاری خلیل صاحب ان کا نام تھا. تو جب جانے لگے تو میں نے ضد کی کہ میں نے بھی حفظ کرنا ہے. تو بلکہ میں ان کے پیچھے بھاگا تو انہوں نے کہا صبح مدرسے تم بھی آ جانا. تو میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جنت دے، وہ مجھے گود میں اٹھا کر جو ہے وہ لی جاتی تھی. اور اللہ کا کرم ہے 7 سال کا میں حافظ قرآن تھا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ میرے اللہ نے بڑی کرم کیا. پھر اس کے بعد دینی تعلیم ہم نے، ہمارا مدرسہ ہمارے علاقے میں ہی ہے، مدرسہ ضیاء العلوم، کچھ وہاں حاصل کی. پھر افغانستان کا جہاد آ گیا. تو پھر ایک مدرسہ قاسمیہ ہے ہمارا رحمان پورے میں، 1 سال وہاں پڑھا. بالکل ٹھیک. پھر دورہ حدیث جو ہے وہ جامعہ اشرفیہ میں کیا. ٹھیک ہے.
مطلب آپ فارغ التحصیل جو ہیں وہ جامعہ اشرفیہ سے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ ہاں یہ اشرفی اس لیے لگتا ہے کہ نہیں، اشرفی جامعہ اشرفیہ کی وجہ سے نہیں ہے، اشرفی اس لیے ہے کہ وہاں جو میرے ایک استاد تھے جو میری زندگی میں انہوں نے بہت بڑا حصہ ہے ان کی تربیت کا، مولانا عبدالرحمن اشرفی، بالکل ٹھیک، تو انہوں نے مجھے اپنا متبنہ بنا لیا، منہ بولا بیٹا، اچھا، اور بہت پیار دیا۔ میں ویسے تو شرارتی تھا لیکن تعلیم میں الحمدللہ بہت اچھا تھا، میں پڑھنے میں بہت ٹھیک تھا۔ اس سال کی تمام، وہ آپ کو پتہ نہیں یاد ہو یا نہ، جنگ اخبار میں آپ کے مسائل ان کا حل اتوار سنڈے میں آتا تھا، وہ مولانا عبدالرحمن صاحب کی طرف سے ہوتا تھا سوال، وہ میرے ذمے انہوں نے کر دیا، باقی ڈاک میرے ذمے کر دی، اور پھر اسی نسبت سے میں نے اشرفی لکھنا شروع کیا۔ اچھا، یہ اس لیے لکھنا پہلے میرا نام جو مختلف میرے والد صاحب، میرے نانا، ان سب نے مل کے وہ بڑا محمد طاہر محمود اجمل تھا۔ پھر میں چونکہ جمعیت طلبہ اسلام میں چلا گیا، تو میرا آج بھی میں جماعت اسلامی والوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کی قیادت طیب شاہین کے پاس چلی جاتی تو آج کی جماعت اسلامی بڑی مختلف ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ اس وقت طلباء میں ایک بہادر، حالانکہ امیر العظیم صاحب ان کے ناظم اعلیٰ تھے، سراج الحق صاحب بعد میں بنے، لیکن طیب شاہین ایک بڑا کریکٹر تھا دینی طالب علموں کے، یا دینی سے مراد ہے جو مذہبی، وہ اسلامی جمعیت طلباء میں تھے لیکن بہت ہی تو دبنگ سٹائل تھا ان کا، دبنگ سٹائل تھا۔ تو ادھر سے مجھے بھی، ہمارے جو ساتھی تھے جے ٹی آئی والے، لیکن وہ مجھے کوئی وہ نہیں سوٹ نہیں کیا، جھٹکا والا سٹائل لگتا نہیں تھا اچھا شاہین۔ تو میں نے پھر کوشش کی آپ نے، ایسے میرا خیال ہے کچھ اخباریں ہوں گی جن میں طاہر شاہین لکھا ہو، لیکن وہ پھر میں نے اشرفی جو ہے وہ مولانا عبدالرحمن صاحب کی نسبت سے، ان کی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ساتھ ساتھ یہ میرے والد صاحب نے میں نے جہاں میں دورہ حدیث کر رہا تھا وہاں میں نے ایف اے کیا، میٹرک کیا، بی اے جرنلزم پنجاب یونیورسٹی سے، مطلب آپ ہماری فیلڈ سے بھی واقف ہیں۔ اور پھر آپ کی فیلڈ 1986-87 میں جب جنگ لاہور بن گیا تو میں شام کو یہاں آ جاتا تھا۔ اچھا، تو جاوید جمال ڈسکوی مرحوم ہوتے تھے، ان کے پاس کمرہ تھا جنگ میں، یہ جتنے بھی سہیل وڑائش صاحب، خوشنود علی خان صاحب، پرویز بشیر صاحب، آپ جتنے بھی یہ ساتھی ہیں، اب جو تو یہ بھی نئے میدان میں تھے، ٹھیک۔ تو میں پھر رات تقریباً سمجھ لیں کہ جنگ میں گزارتا تھا، ایک شوق بھی تھا تھوڑا لکھنے میں، مطلب جتنی بھی بریکنگز ہوتی تھی وہ آپ کے سامنے سے گزر کے پھر وہ نشر ہوتی تھی۔ بالکل ایسا ہی تھا، بلکہ جاوید صاحب کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ پہلی ڈاک جب جاتی تھی تو وہ پرچہ نکال کے میر شکیل الرحمان صاحب کو بھیج کے تو پھر گھر جاتے تھے صبح فجر کے قرب و جواب۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ چل رہا تھا، ساتھ ساتھ افغانستان کا جہاد بھی تھا، پھر مجھے شوق تھا، پھر میں نے اپنا ایک میگزین شروع کیا صوت المجاہد کے نام سے، بالکل ٹھیک، عربی اور اردو میں، وہ بھی الحمدللہ بہت پاپولر ہوا، بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو گیا، جو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ میرا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا ذکر، تھوڑے وقت کے لیے سپاہ صحابہ بھی جوائن کی، مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے خود مجھے کہا یہ بڑے کم لوگ ہوں گے کہ آپ ہماری جماعت میں آئیں، اور پھر چھوڑ کیوں دی؟ میں سمجھتا تھا کہ جس مقصد کے لیے یہ جماعت بنی تھی اس سے یہ ڈی ٹریک ہو رہی تھی، ٹھیک، تو میں نے 14 صفحے کا استعفیٰ لکھا تھا، اور اس استعفے میں کرکس اگر میں پوچھنا چاہوں کہ کیا تھا؟ اس میں یہی تھا کہ ہمارا یہ جو قتل و قتال یا تشدد، ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، مولانا کو شہید کیا گیا، اس وقت کے بعض پولیس افسر، میں آج بھی یہ بات آپ کے ایک آدھ بار پہلے کہی ہوگی، لیکن کہ کچھ پولیس افسر ایسے تھے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اس لیے نام نہیں لوں گا، اگر وہ اس وقت کریکٹ پالیسیاں اپناتے، منتقم پالیسیاں نہ ہوتی تو یہ لشکر جنگوی اور یہ سارا کچھ یہ نہ بنتا، یہ پاکستان میں قتل و قتال نہ ہوتی۔ اوکے، پھر اس کے بعد اس کی آپ اہم وجہ اگر اسی کو تھوڑا سا ہم اس کی ایک صاحب تھے جو جھنگ میں ڈی ایس پی تھے مولانا حق نواز کے دور میں، بالکل ٹھیک، ان کا دوسرا مکتبہ فکر تھا۔ اب مولانا حق نواز ایک اٹھان تھی، کوئی پسند کرے نہ پسند کرے، لیکن وہ ایک طوفان کی طرح آئے، بالکل ٹھیک،
تھا نا جی کوئی تو آج بھی امریکی صدر بھی لشکر جنگوی ہاں جی، جنگوی کا ذکر تو آ رہا ہے نا، آ تو رہا ہے، اسی کی نسبت سے آتا ہے. بالکل ٹھیک. آج بھی اختلاف 2025 چل اتفاق رہا ہے. اپنی جگہ، لیکن وہ ایک طوفان تھا. بالکل ٹھیک. اب یہ دوسرے مکتبہ فکر سے تھے، تو یہ جب وہاں تھے وہاں تو یہ کچھ نہیں کر سکے اس طرح. لیکن بدقسمتی کہیں آپ، میں اسے بدقسمتی کہوں گا کہ یہ آ کے اس وقت سی آئی ڈی ہوتی تھی، اور اس کے بعد یہ چونگ سینٹر میں ایک جیل ہے 14 بیر، وہ بھی ان کے پاس ہوتی جو تھی. آج کی سی سی ڈی ہے، آج کی موجودہ سی ٹی ڈی ہے جی، یہ سی دور ٹی کی. ڈی میں نے بنائی ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں. اچھا، یہ یہ میرے بات کا دور میں بنی علم نہیں تھا CTD. مجھے. ہاں، تو ان صاحب نے وہ انتقام، یعنی اس کا کیا انتقام تھا کہ میں گزرا ہوں تو یہ سپاہ صحابہ کا تھا تو یہ میرے لیے اٹھا کیوں نہیں تھا، اچھا، میں گزرا ہوں تو اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا. تو وہاں سے جو صرف یہ رنجش صرف یہ، کوئی اس وقت کوئی بڑی رنجش نہیں تھی، اور وہ تھے بھی نہیں، یعنی وہ شیعہ نہیں تھے، کسی اور مکتبہ فکر کے تھے. بالکل ٹھیک. مولانا حق نواز کا تو شیعہ سے تصادم جی، تھا جی. یا جو بھی تھا. وہ لڑکا جو بھی ایک بار چونگ سے ہو کے چلا گیا نا جی، وہ تشدد، وہ سارا کچھ، انہوں نے کہا چھوڑ یار اب کیا ہے، اب اس کے بعد تو. پھر بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ادھر ایرانی انقلاب آ گیا، اس کے بھی اثرات یہاں آئے. کچھ میں سمجھتا ہوں کہ غلطیاں اس سائڈ سے بھی ہوئیں. ایک مولانا اعظم طارق صاحب نے تقریر سرگودا میں جی کر جی دی، جی جی بالکل. جس سے زیادہ پھر سمجھ لیں آگ لگ گئی. اس کے نتیجے میں سپاہ محمد بنی، انہوں نے بہت تباہی شروع کی. ٹھیک. جب انہوں نے شروع کی تو دوسری طرف جو تھی یہ وہ ایران سے ٹرین ہو رہے تھے، یہ افغانستان سے ٹرین ہو رہے تھے، کیونکہ ہم تو، ہمارا مکتبہ فکر تو اب جہاد کا بانی تھا اس خطے میں، جی. اور افغانی بھی سارے دیوبندی ہیں. جی. وہ کام شروع ہو گیا، ادھر سے 4 لاشیں، ادھر سے 5 لاشیں، ادھر سے 10 ادھر سے. یہ روزانہ ہوتا تھا، روزانہ کی بنیاد پر قتل و غارت شروع ہو گئی جی. ہم بڑے پریشان ہوئے اس میں. ہم نے کہا کس طرح روکیں اس کو، کیونکہ وہ نقصان. تو مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، اور مولانا ضیاء القاسمی، جی. ہم سارے، میں تو ان کا ایک خادم، ایک بچہ تھا، لیکن میری بات سن لیتے تھے سارے. ٹھیک. تو مولانا سمیع الحق صاحب سینٹ کے ممبر تھے، تو ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا کریں، یہ اس کو کیسے روکیں. بالکل ٹھیک. تو ایک سینیٹر جواد ہادی تھے جو تاریخ جعفریہ کے تھے، علامہ ساجد نقوی صاحب کے سینیٹر تھے. تو سینٹ میں ان سے میں نے بات کی کہ یار کوئی رستہ نکالیں. تو انہوں نے کہا بالکل، میں آج علامہ ساجد نقوی صاحب سے بات کرتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے ساجد نقوی صاحب کو. انہوں نے کہا کہ بالکل یہ ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے میں نے ایک کام کیا کہ میں نے لاہور فلیٹیز ہوٹل میں آل پارٹیز کانفرنس رکھ دی. ٹھیک ہے. اب یہ لاہور شہر وہ تھا جہاں سپاہ محمد تھی اور روز لاشیں گر رہی تھی. جی. بلکہ اس سے 2-3 دن پہلے ہمارے حاجی طیب صاحب تھے جو مار روڈ کے صدر تھے، ان کو مسجد شہداء کے باہر شہید کیا گیا. تو لوگوں نے مجھے کہا یہ نہیں ہوگا، لیکن علامہ ساجد نقوی صاحب نے مجھے کہا میرے نمائندے آئیں گے. ٹھیک ہے. مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ میں آؤں گا جو بھی ہو. ٹھیک ہو گیا. اب فلیٹیز والے بیچارے پریشان، ان کو فونیں آ رہی تھی کہ اگر یہ کانفرنس ہوئی بم سے اڑا دیں گے، باہر آگ لگ جائے گی، اور وہی سارا معاملہ. میں نے رات کو ساروں کو فلیٹیز کے اندر کمرے لے کے یہیں رکھ دیا. اچھا. اللہ بھلا کرے، اللہ ان کے گناہ معاف کرے، بڑی جنت دے. چوئی الطاف حسین گورنر پنجاب تھے. ٹھیک. میرا ان سے بہت محبت کا تعلق بن گیا. ان سے میں نے کہا، انہوں نے کہا میں سیکورٹی وغیرہ ہر چیز ہم کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی BBC نے کہا تھا کہ پتہ نہیں 11 سال کے بعد شیعہ سنی پہلی بار اکٹھے بیٹھے. ہاں، لیکن سر ابھی پیچھے بھی یہ کچھ دن پہلے بھی آپ نے ایک کنونشن کیا ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں آگے جا کے. تو پھر ہم نے ملی یکجہتی کونسل بنائی جی. اچھا. مولانا شاہ امن نورانی، قاضی حسین احمد، مولانا سمیع الحق شہید، ساجد نقوی صاحب، یہ سارے، مولانا عبدالستار خان نیازی، یہ بڑے اکابر. بالکل ٹھیک. تمام فرقہ، تمام مکاتب فکر بالکل کے. ٹھیک. اور اس میں پھر ایک ضابطہ اخلاق ہوا، اس کے نتیجے میں پھر یہ قتل و قتال رکا. ٹھیک ہے. تو میں مولانا سمیع الحق کی جماعت میں تھا، لیکن میرا ایک تھوڑا سا اختلاف تھا، جس میں میں نے مولانا سے اپنی عقیدت، محبت، تعلق تو رکھا، لیکن ہم نے 90 کے شروع میں یہ پاکستان علماء کونسل بنائی. ٹھیک. اور اس کا جو شعار کہہ لیں، اس کا دستور منشور مینیفیسٹو کہہ لیں، وہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اچھے کاموں میں تعاون کرو، غیر شرعی کام میں محاسب کا کردار ادا کریں. تو یہ جو ہے، اس کی جو تاریخ ہے وہ آپ نے کب رکھی؟ 1990 یہ 90 میں. 90 میں. ہاں 90 میں پاکستان علماء کونسل کی. یعنی میں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ 91-92 میں میرا درس قرآن PTV پہ چلتا تھا. اس وقت صرف ہوتا ہی PTV تھا.
اور بڑا میں ینگ تھا. پھر افغانستان کا سارا جہاد ہم نے دیکھا قائدین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جو بڑا کرم کیا وہ یہ کہ والدین کی وجہ سے ان کی دعائیں، پھر ایک بہرحال میرے نانا جو تھے وہ دارالعلوم دیوبند میں استاد بھی رہے، وہاں پڑھے بھی. دادا کا بھی ایک بڑا وہ تھا، والد صاحب کا ماشاءاللہ. بالکل ٹھیک. تو وہ ایک اللہ کے ہاں راستہ اللہ تعالیٰ کھولتا گیا. راستہ کھولتا گیا. تمام میں نے ہمیشہ صفحے اول میں ساری موو کی. ہاں. اور چونکہ میں چھوٹا تھا، اسٹل ماشاءاللہ اسٹل چھوٹا تھا عمر میں. یہ کئی لوگوں کا اختلاف بھی رہتا ہے کہ کیا وجہ ہے، کون سی یہ میں کدھر آج سے وجہ ہے، آپ کو یہ بھی بتا ہم دیتا پوچھیں گے ہوں. آپ سے. تو یہ ایک وجہ تھی کہ میرے باپ نے، میرے دادا نے اس طرح کوئی امپائر نہیں بنائی دین کے نام پر. ٹھیک. اور مجھے بھی یہ کہا کہ کاروبار کرو. یعنی جب آپ یہ بی اے جرنلزم میں پڑھ رہا ہوں، دورہ حدیث میں نے کر لیا ہے. بالکل ٹھیک. بہت چلو نہیں تو درمیانہ اچھا طالب علم تھا میں، اچھا ذہین تھا. میرے والد نے کہا نہیں تو جمعہ نہیں پڑھائے گا، تم جا کے کاروبار کرو گے، کاروبار سیکھو گے. اور یہ روڈ پہ ہمارا ایک عزیز تھے، ان کا شو روم تھا گاڑیوں کا، وہاں جا کے اس کے ساتھ معاذ کے ساتھ بیٹھا اور کام سیکھو. اچھا، گاڑیوں کا پہلا کام آپ نے ان کے ساتھ میں تھوڑی دیر گاڑیوں بیٹھا. کا کام پہلا کیا. ہاں، اگر میں کہوں یعنی علامہ صاحب کا پہلا کام جو تھا وہ سیکھنے کا شروع ہوا گاڑیوں آپ کا. یہ سیکھے. جب تم اپنا کمانے لگ جاؤ گے پھر تم جو مرضی کر. بالکل ٹھیک. اسی لیے میں نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا. بالکل ٹھیک. حالانکہ بہت آج بھی ہماری راہ والی میں بہت بڑی جگہ پڑی ہے جو وقف کی ہوئی ہے، لیکن بالکل جی ٹی روڈ کے اوپر ہے، کروڑوں کی جگہ ہوگی اب. لیکن میں کبھی جاتا بھی نہیں ہوں. مسجد بھی ہے 3 کنال کی بنی ہوئی یہاں لاہور میں، تبلیغی مرکز جو مسجد بلال پارک ہے یہ بالکل میرے گھر کے ساتھ. وہ والد صاحب کو آج میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر آپ مجھے اس طرف نہ لگاتے تو میں بھی صدقہ زکوٰۃ پہ لگا. اور پھر مجھے تانا ملتا تھا کہ اسے کولکڑی مسجد ہے. تو رب تعالیٰ کا یہ کرم اور احسان ہے کہ پاکستان نہیں، دنیا کی جو 7 بڑی مساجد ہیں ان میں سے ایک یہ گرینڈ جامعہ مسجد بیریہ ٹاؤن ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اتنا بڑا مجمع پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے کہ 10,000 عورت 50,000 مرد. تو یہ اللہ نے مجھے دے دیا. ملک صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جمعہ پڑھانا ہے. میں آیا ایک جمعہ پڑھانے تھا. آپ کے بارے میں تاثر یہ کہ آپ جمعہ پڑھانے کے بھی چارج کرتے ہیں. یہ تاثر ہے کہ کتنا چارج کر لیتے ہیں آپ ایک جمعہ پڑھانے کا. یہ میں آپ کو عرض کروں، اللہ جزائے خیر دے ملک ریاض صاحب کو اور ان کے صاحبزادے علی ریاض کو. پہلے بھی میں نے ایک جگہ عرض کیا، انہوں نے مجھے ہمیشہ پوچھا، بلکہ علی ریاض کا تو یہ خیال تھا کہ کوئی ماہانہ وظیفہ مستقل، کوئی پلاٹ یا وظیفہ یا جو بھی کہیں. تو میں نے اسے ایک ہی بات کہی، میں نے کہا بیٹا جس دن میری گاڑی میں تیل نہیں ہوگا اس دن میں نہیں آؤں گا. جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے میں جمعہ پڑھانے کے لیے. تیل اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کبھی ختم نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. اس کی وجہ ایک اہم یہ بھی ہے کہ اس سے ہی آگے چلتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے علماء کرام ہیں، بہت سے دین سے تعلق رکھنے والے علامہ بڑے بڑے ہیں، آپ بھی ان میں شمار ہوتے ہیں. لیکن آپ کی جو محمد بن سلمان سے دوستی ہے اس کے بارے میں بھی بڑا لوگ کہتے ہیں کہ کیسے دوستی ہے آپ کی، کیا تعلقات ہیں کہ جب بھی ان کا کوئی دورہ ہوتا ہے، ڈیلیگیشن نے آنا ہوتا ہے تو آپ کو کال آتی ہے، خصوصاً آپ ہی ریسیو کرتے ہیں، آپ ہی مہمان نوازی ساری کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی لوگوں کو بتائیں نا، ذرا لوگوں کو جاننا ہے، کیوریوسٹی رہتی ہے. دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں چلتی ہیں. آج میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا کلیئرفائی کرتے رہیں ساتھ ساتھ. میں اس میں عرض کروں جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ میری سعودی عرب سے محبت، ارض حرمین شریفین سے محبت، میں اس کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اور اس کا دفاع یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. بے شک. میں ایک دن مجھے بڑی لمبی کو 3-3.5 گھنٹے موقع ملا خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے ساتھ بیٹھنے کا. تو انہوں نے مجھے 3-4 بار پوچھا دوران کہ کوئی چیز کچھ چاہیے، جس طرح ایک بڑا پوچھتا. جی. تو جب تیسری یا چوتھی بار انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا نام ادیت، اپنا ہاتھ دے دیں. اچھا. تو انہوں نے ہاتھ کیا تو میں نے کہا میرے سے بیعت لے لیں، میری طرف سے، میری اولاد کی طرف سے، میرے ساتھیوں کی طرف سے، اس مقدس سرزمین کی تحفظ اور دفاع کی. اور اللہ کو آپ نے قیامت کے دن یہ گواہی دینی ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ پہ یہ بیعت کی ہوئی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. خوبصورت. تو وہ ان کی آنکھوں میں بھی، تو ساتھ ان کے امیر ترکی الفیصل بیٹھے تھے. انہوں نے کہا یہ عجیب آدمی ہے یار، کہ ایک بندہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا چاہیے جو ہے.
تو امیر محمد بن سلمان 2013-14 میں میری پہلی ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہ بہت مختلف آدمی ہیں اس دنیا میں بادشاہوں سے بہت ساروں سے ملا ہوں، ولی عہدوں سے ملا ہوں، ملتا رہتا ہوں، لیکن امیر محمد بن سلمان جیسا ذکی، فہیم، دین کو سمجھنے والا، دنیا کو سمجھنے والا اور بہادر، باقی دوست میرے ناراض نہ ہو جائیں عرب ملکوں والے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت کے پاس ایسا بہادر لیڈر اور کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، دین پہ اس کی ینگ بچہ ہے، لیکن دین پہ اس کی جو دسترس ہے الحمدللہ بہت زبردست ہے، دنیا کو بہت تعلق اچھا کیسے سمجھتا ہے۔ بنا؟ نہیں بس یہ تعلق ایسے ہی جی، سلام دعا ہے، وہ مجھے جانتے ہیں، میں انہیں، وہ اس کو تو سبھی جانتے ہیں، نہیں آپ کو بھی ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں، آپ کو بھی سبھی جانتے ہیں الحمدللہ۔ محبت کرتے ہیں۔ اصل میں 1987 سے میرا 2-3 سعودی عرب کی اہم شخصیات سے ایک تعلق ذاتی تھا، جس میں امیر نائف رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے چچا تھے، ان کا بیٹے جو اس سے پہلے محمد بن نائف ولی عہد تھے، اس طرح امیر ترکی الفیصل ہیں، اس طرح یہ پھر یہ 2013-14 کے بعد کچھ ایسے حالات بنے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رول دے دیا، ٹھیک ہے، اور پاکستان کے لیے بھی جو کر سکے کیا، عالم اسلام کے لیے، سعودی عرب کے لیے، اور پھر یہ جیسے میں نے کہا میرا تو یقین ہے، تو میں تو میرے بہت سارے دوسرے ممالک میں جو بہت قریبی دوست تھے، بڑے بڑے مناصب پہ، وہ ناراض بھی ہوئے، اچھا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ سعودی عرب کا موقف جو ہے وہ امت کے لیے بہتر ہے، بالکل ٹھیک، عالم اسلام کے لیے بہتر ہے، اسی لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اوکے، ان کے ساتھ آج بھی فلسطین پہ کون ہے جس نے اتنی ٹرمپ کے سامنے جو کہہ کر آیا، تو یہ میں آپ کے پروگرام میں انکشاف کر دوں کہ 2 ہی لوگ ہیں جنہوں نے ٹرمپ کو کہا کہ یہ مسئلہ حل کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا، فلسطینیوں کی ریاست کے بغیر۔ ایک کا نام امیر محمد بن سلمان ہے اور ایک کا نام حافظ عاصم منیر ہے، کہیں کل مجھے اندر نہ کروا دیجیے گا، لیکن جب حافظ صاحب کی ٹرمپ کے ساتھ لنچ پہ ملاقات ہوئی، حافظ صاحب نے 3 ایشو ڈسکس کیا ان کے ساتھ۔ اور وہ 3 کون کون سے تھے؟ ایک فلسطین، ایک ایران اسرائیل جنگ، اور ایک کشمیر، ہندوستان پاکستان۔ بالکل ٹھیک، اور بالکل 2 ٹوک موقف جو ہے حافظ صاحب کا تھا، کہیں پہ کوئی وہ نہیں تھا جس کو آپ لغزش کہہ سکتے ہیں یا کوئی نرمی کہہ سکتے ہیں، اسٹیٹ جو امت کا موقف ہے، امت مسلمہ کا جو موقف ہے، وہ ان 2 لوگوں نے جس طرح رکھا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، کبھی نہ کبھی مورخ لکھے گا، اور اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک طبقہ جو ہر وقت شور کرتا ہے، اس کے پیچھے خالی یہ سیاست نہیں ہے، عالمی سیاست اس کے پیچھے ہے۔ اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے، کرنٹ جو ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی حافظ صاحب کو ٹرمپ بلائے گا اور کہے گا چل کل اپنی فوج، بالکل ٹھیک۔ حافظ عاصم منیر صاحب کو جو نہیں جانتے وہ تو یہ بات کریں تو سمجھ آتی ہے، جو جانتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حافظ صاحب اپنے موقف کو دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، اور اسلام سے، پاکستان سے، اسی لیے تو یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو معاہدہ ہے سعودی عرب والا دفاعی معاہدہ، یہ اللہ نے اسی شخص کے مقدر میں کیوں لکھا ہے؟ بالکل ٹھیک، 77-78 سال ہو گئے، کسی اور کے مقدر میں کیوں نہیں آیا؟ ممکن ہے یہ پہلے بھی سوچ آئی ہو، ممکن ہے پہلے بھی تیاریاں ہوئی ہوں، بالکل ہوئی ہوں گی، کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ مجھے اس سے غرض نہیں سیاست کیا ہے نہ، میں نے بہت عرصہ پہلے سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، ٹھیک ہے، مجھے میرا دین، میرا وطن، میری فوج، میں عالم اسلام، عالم عرب کا طالب علم ہوں، میرے سے زیادہ لیبیا کو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک، میرے سے زیادہ عراق کو کوئی نہیں جانتا، لیبیا کے اندر تو کوئی بل بھی نہیں تھا یار، کوئی بھوک بھی نہیں تھی، تباہ ہو گیا لیبیا، کیوں تباہ ہو گیا؟ کہ فوج اور قوم کو لڑا دیا۔ آج یہاں پر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آج یہی ایجنڈا ہے کہ فوج اور قوم کو لڑاؤ۔ ایک لمحے کے لیے مجھے بتا دیجئے، یہ مئی میں جو کچھ ہوا ہے، آپ کی فوج نہ ہوتی، یہ تو میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، یہ جو باتیں کرتے ہیں واللہ قسم اٹھاتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستانی فوج کی تیاری کس قسم کی تھی جنگ کے لیے۔ پونے انڈیا کی بجلی چلی گئی یار، حقیقت، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پونا انڈیا بجلی سے محروم کر دیا پاکستان کی فوج نے۔ حقیقت ہے، یہ کیا، یہ جو بگوڑے ہیں یا یہ یوٹیوبر ہیں، انہوں نے کیا یہ؟ نہیں، اوبیسلی نہیں، یہ پاکستان کی فوج نے کیا ہے، وہ خصوصاً یہ بات، وہ رافیل جس کے بارے میں دنیا تصور نہیں کر سکتی تھی، ٹھا ٹھا کر کے وہ ایسے گرے ہیں، وہ جو انڈین پارلیمنٹ میں کہہ رہا تھا ٹک ٹک کر کے گرے ہیں، بالکل،
دنیا پاگل ہوئی ہے. ایسے ہی ٹرمپ جو ہے وہ اس کو دورہ پڑا کہ اس نے کہا حافظ صاحب آپ میرے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاؤ. ہاں بھائی آپ نے وہ کر دکھایا جو کسی کے تصور میں نہیں تھا, تو پھر آپ کو کھانے پہ نہیں بلائیں گے تو اور کیا کریں گے. چلیے 4 ماہ پہلے چلے جاتے ہیں. عرب لیگ کا اجلاس ہوا کہ فلسطین میں فوج جائے گی. جی, اب میں یہی پوچھنے والا تھا کہ فلسطین کے لیے ہماری پاکستان کی فوج کیا کرنے جا رہی ہے. ہاں یہ میں آپ کو بتاؤں. جی, آپ مئی سے پہلے اس کا حصہ ہی نہیں تھے, آپ کہیں نہیں تھے, کسی کتاب میں کسی جگہ پر نہیں تھے, ہم نہیں کھڑے تھے. یہ مئی کے بعد آپ فرنٹ پہ آ گئے, آپ ان 8 ملکوں میں آ گئے. آپ میں چیلنج کرتا ہوں لائیں عرب لیگ کا جو اجلاس مئی سے پہلے ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ عرب ممالک کی فوج جائے گی غزہ میں, آپ کا تو نام ہی نہیں تھا. اوکے, یہ مئی نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے برکت کو والا فاتح بنایا, تو دنیا اب آپ کو مان رہی ہے. بالکل ٹھیک. میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں, لکھ کے دینے کو تیار ہوں. اب آپ کو میں دلیل سے بات کرتا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ جو پراپوگنڈا آج کل ہو رہا ہے, میں اس پہ آتا ہوں. یہ کیا ہے پراپوگنڈا؟ یہ پاکستان کو اور امت کو توڑنے کا ایک پلان ہے. کر کون رہا ہے؟ جو فلسطینیوں کے دشمن ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں, وہ بھارت ہے. جو اسلام کے دشمن ہے, بھارت بھی ہے, اسرائیل کے وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے غزہ میں امن آئے, اور بھی کئی آپ کے دشمن ہوں گے. ٹھیک ہے. کیا اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں, جی, جو بھی کرنا ہے غزہ میں وہ 8 ملکوں کی قیادت نے مل کے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سعودی عرب اس کا کی رول ہے, ترکی ہے, انڈونیشیا ہے, اردن ہے, ہاں جی, یہ باقی اس میں جو ہے مڈل ایسٹ پیکٹ جو ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ پہ سٹوری آ رہی کہ جی حافظ صاحب کو بلائے گا ٹرمپ اور کہے گا چلیں جی جلدی جلدی بوٹ پہنو اور غزہ پہنچو. کیا ایسا ہوگا؟ میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ سٹوری کا مطلب کیا ہے کہ باقی ساتھ جو ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ اچھے برے وقت کے ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, بالخصوص سعودی عرب ہے, ترکی نے ابھی ہمارے ساتھ جنگ میں جس طرح ساتھ دیا ہے, آذربائیجان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ان سب کو دھوکا کرے گا؟ نہیں. اس سٹوری کا مطلب تو یہ ہے نا, یہ سٹوری کا مطلب تو یہی ہے کہ ان سے دھوکا کرے گا اور ٹرمپ صاحب آرڈر کریں گے اور بھاگی بھاگی پاکستانی فوج غزہ پہنچ جائے گی. بالکل ٹھیک. بیسیکلی یہ سٹوریاں اور یہ جو بگوڑے یوٹیوبر آپ کے اور انڈیا اور افغانی آپ ان کی بات کر رہے ہیں, اور جتنے بھی ہیں آپ کو بھی پتا ہے, نام میں کسی کے ایک کا نہیں بات کر رہا, جو اس پہ لگے ہیں ان کی ڈیوٹی لگی ہے, ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ پاکستان کو عالم اسلام سے توڑو, پاکستان کو اس 8 ممالک کے اتحاد سے باہر نکالو. اور بھائی فلسطینیوں سے تو پوچھو, وہ تو جشن منا رہے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج آئے گی تو ہم ویلکم کریں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان کا واضح موقف ہے, وزیر خارجہ کہہ چکا ہے, وزیر اعظم کہہ چکا ہے کہ ہم حماس سے لڑنے نہیں جائیں گے. ٹھیک. ہم حماس کو غیر مسلح کرنے کے عمل میں شامل نہیں ہوں گے. بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, بڑا ہم غزہ کی تعمیر نو میں اپنا کردار ادا کرنے جائیں گے, کرنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی تو فیصلہ وہ بھی نہیں ہوا نا. ٹھیک ہو گیا, لیکن یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے, یہ پروپیگنڈا کا مقصد صرف ایک ہے, اس کی حقیقت نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ابھی تو وائٹ ہاؤس نے بھی کہہ دیا پاکستانی فوج نہیں جا رہی کہیں پہ, ابھی تو کہیں کچھ طے نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کوئی اصول طے ہوگا, کوئی قاعدہ طے ہوگا, کوئی ضابطہ بنے گا, کوئی ایس او پی طے ہوں گی تو کچھ ہوگا نا. اور تمام ممالک کو بھی یکجا اکٹھا کر کے ہی فیصلہ ہوگا نا. 8 ملکوں میں بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں گے نا. سعودی عرب ہے, ترکی ہے, اردن ہے, انڈونیشیا ہے, ہم سارے بیٹھیں گے. ابھی ایک نقطہ میرا ایک لائن میں سمجھے, اس سارے کا مقصد صرف ایک ہے کہ جو اس وقت پاکستان کا مقام عالم اسلام میں بنا ہوا ہے, جو مسلمانوں میں بنا ہوا ہے, جو فیلڈ مارشل صاحب کا احترام اور عزت دنیا میں بنی ہے, عالم اسلام میں ایک وقار بنا ہے, اس کو ڈیمیج کیا جائے کہ جناب یہ تو دیکھیں جی اسٹک لائی ٹرمپ نے, اور یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. پاکستان اپنے برادر اسلامی ممالک سے مشاورت کے ساتھ ٹھیک جو طے ہوگا مشترکہ ہوگا. اور ایک اور بات, کبھی بھی پاکستانی فوجی اپنا اسلحہ اپنے فلسطینی بھائی پہ نہیں اٹھائے گا. بالکل ٹھیک. بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کر دی ہے اور بڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کی ہے. مجھے یہ بتائیں, حماس کا جو ایک ڈس آرم کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ ڈس آرم کرنے کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی وہ حماس نے کہہ دیا آلریڈی کہ وہ فلسطینی اتھارٹی اور ان کا معاملہ ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. حماس نے کہا جی امن کرے, نکلے اسرائیل ہم سے, ہم اپنا اسلحہ فلسطینی اتھارٹی کو دے دیتے ہیں. وہ فلسطینیوں کا آپس کا معاملہ, ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی ایک چیز کلیئر ہو گئی.
اچھا مین چیز ہم دیکھیں شرم الشیخ معاہدے کو حماس نے تسلیم کیا، جی محمود عباس نے تسلیم کیا، ہم ہمیں لگتے ہیں وہ مان رہے ہیں، عزیز تھے بیگ رولا پا رہے ہیں، واہ 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 بلے بلے. ہاں ادھر جب پیس ایکٹ بھی ہو رہا تھا، پیس کانفرنس بھی ہو رہی تھی، تب بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ آپ کو انتشار میں چل بتاؤں رہا ہم کتنے طاقتور ہیں اللہ کے فضل سے اس وقت. ہاں یہ جی. مئی کے پہلے کی بات نہیں، اس وقت کرنٹ 2026 سٹارٹ ہونے والا ہے. اس وقت پاکستان اتنا طاقتور. یہ ان لوگوں کے لیے جو میری عام عوام ہے، جی ان کے لیے نہیں جو ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان کی فوج اور فیلڈ مارشل کے خلاف لگے ہوئے ہیں. یہ جو شرم الشیخ میں معاہدہ ہونے جا رہا تھا نا جی، تو ٹرمپ کی خواہش تھی کہ نیتن یاہو اس کے ساتھ وہاں آئے. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک سعودی عرب کا سٹینڈ تھا کہ نیتن یاہو کو نہیں آنا چاہیے. اوکے میاں شہباز شریف کا سٹینڈ تھا کہ وہاں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. جورڈن والا کنگ بھی کہہ رہا تھا، ترکی کے اردغان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نیتنیاہو ہونا چاہیے. کہ نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا نہیں چاہیے. آنا چاہیے. لیکن متکلم کون بنا؟ بات کس نے کی؟ فیلڈ میاں مارشل شہباز شریف اور نے، میاں شہباز شریف پاکستان نے کی کہ جناب اگر وہ یہاں آئے گا تو پھر ہماری طرف سے معذرت ہے. تو یار آپ اس کو کوئی، یعنی پرابلم یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا تو بڑے بن جائے نا. بالکل ٹھیک اللہ ہے. نے آپ کو قوت دی ہے. اور اللہ نے عالم اسلام میں آپ کی ایک عزت نیتن بلند کی ہے. یاہو نہیں آیا تو اس کا سبب دو لوگ بنے، وہ بھی ایک امیر محمد بن سلمان ٹھیک ہے. اور ایک میاں شہباز شریف، ایک بالکل. پاکستان اور ایک سعودی عرب. ہاں ہمیں سپورٹ تھی، ٹھیک ہے. ہمیں جورڈن کی بھی سپورٹ تھی، ترکی کی بھی تھی، باقی بھی تھی، لیکن جو سٹینڈ لے کے جنہوں نے کہا کہ بھائی اگر وہ آیا تو پھر ہماری طرف سے معذرت ہے. تو وہ ہم تھے. یہ ہے ہماری اس وقت اللہ کے فضل سے قوت. اور وہ پھر نہیں آیا. اور کیا یہ ایران کی جنگ جو ہے، کس نے کہا ٹرمپ کو کہ آپ کو اس سے کیا ہے جنگ، آپ کیوں اس جنگ میں آنا چاہتے ہیں؟ یہ اسرائیل ایران کی جنگ ہے، نقصان ہوگا، اس کو بند کرو. اس کا نام حافظ عاصم منیر ہے. بالکل ٹھیک. تو دیکھیں بعض اوقات آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ رکھتے ہیں. قوم کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے آپ کو کامیابی دی، اللہ نے آپ کو فاتح بنایا. حقیقت ہے بنیان المرصوص ایک آپ کی ون آف دی فوج ایگزامپل ہے. نے جتنی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف دی ہیں اور دے رہی ہے روز، کم از کم آپ اس کو اپنے سامنے رکھو. اور یہ جو مافیا ہے نا بگوڑا سوشل میڈیا کے گروپوں کا، اس پر یہ جھوٹ بولتے ہیں سارا دن. آپ نکال لیں کتنا سچ بولتے ہیں. یہ صحیح ہو گیا. کنونشن سینٹر پہ آ جاتے ہیں. جی آ جائیں. ابھی وہ 11 سال پہلے کی بات آپ نے جب کی تو ریلیٹ کرنے کا دل کیا کہ آپ نے پچھلے دنوں ہی کنونشن سینٹر میں علماء کونسل ہوئی، اس میں خصوصاً تمام مکتب فکر کے جو فرقہ تھے وہ ادھر اکٹھے یکجا ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. قیادت تھی اور ان کو بھی اکٹھا کیا گیا خصوصاً. اور اس پہ آپ نے کہا کہ 30 لاکھ طلبہ ہیں مدارس کے جو خصوصاً فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور میں بھی بیعت کرنا چاہتا ہوں. ہم تیار ہیں. ویسے میں آپ کو وہ تصویر بھی دے دوں گا، باقی سب نے ان کی بیعت یا این ڈی یو میں کی ہوگی یا کہیں اور کی ہوگی. میں نے ان کی بیعت بیت اللہ کے اندر کی ہوئی ہے. کیا بات ہے. کیونکہ میں جہاد کی بیعت کے بغیر زندگی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شرعاً درست نہیں. ضرور شیئر کیجیے گا. اسی کے ساتھ ایک آپ کی سپیچ وائرل جا رہی ہے جو عمران خان کے حوالے سے ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دوہرا معیار نہیں کیا اپنا حافظ عاصم منیر صاحب کینڈیڈیٹ ہے عمران خان کے مد مقابل؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں. کوئی وہ تحریک انصاف میں کینڈیڈیٹ؟ بالکل نہیں. نہیں ہے نا. بالکل نہیں. کوئی مقابلہ نہیں ہے حافظ صاحب کا اور خان نہیں صاحب کا. ہاں اگر اب اس پر آ جائیں آپ، عمران خان صاحب نے ایک بہت اچھی تقریر کی توہین ناموس رسالت کے اوپر OIC میں مکہ مکرمہ. جی ٹھیک ہے. ہم واپس آئے تو یہاں شور تھا، یہ نئے نئے خان صاحب آئے تھے. ٹھیک ہے. کہ یہاں جو وہ آپ کی ایک اقلیت ہے قادیانی جنہیں کہتے ہیں، وہ بہت ان کا شور تھا کہ ہماری حکومت آ گئی. ٹھیک. یہ تقریب جو تھی اس میں بھی کچھ لوگوں نے ایشو چھیڑے. میں بھی بطور مقرر وہاں تھا. نہ میں خان صاحب کا کوئی ایڈوائزر تھا، نہ میں کوئی خان صاحب کی جماعت کا تھا. میرا ذاتی ان سے تعلق پچھلے 32-33 سال سے ہے. ٹھیک ہے. وہ میں بھی کرکٹ کھیلتا تھا اس ناطے، وہ ہمارا ہیرو بھی ہے. میں نے وہاں یہ کہا کہ بھی عمران خان نے ناموس رسالت پہ جو تقریر کی ہے میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے آپ بتائیے. بالکل ٹھیک ہے. ناموس رسالت پہ تقریر عمران خان نے کی، میں نے کہا بہت اچھی کی ہے. جنگ جیتی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، میں نے کہا بہت اچھا کیا. اس میں تضاد کیا ہے؟ کوئی بھی تضاد نہیں ہے. مجھے آپ بتائیے. اگر میں نے یہ کہوں کہ جی فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں، کیوں کہوں میں کہ اس نے جنگ جیتی ہے تو اچھا نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ چند بگوڑے چاہتے ہیں. بھئی اس ایشو کا اس ایشو سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے.
ہمیں جو اللہ نے حکم دیا وہ یہ ہے اچھے کو اچھا کہیں برے کو برا کہیں. بالکل ٹھیک. کئی چیزوں کے اوپر ہاں اس میں جو شریعت نے یا ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے, میری اس تقریر میں بھی ہے کہ آپ اچھا کریں گے آپ کو اچھا کہیں گے, غلط کریں گے آپ کو آگے نصیحت کریں گے. ٹھیک ہو گیا. وہ سوشل میڈیا یہ میری اس تقریر میں ہے, میں آپ کو بھیج بھی دیتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, جو کنونشن سینٹر میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ دو الگ چیزیں ہیں, ان کو جوڑا نہ جائے. ان کا کیا, اگر عمران خان غلط کرے گا اسے اس وقت غلط کہا ہے. ٹھیک ہے. کئی ایشو ہیں ایسے جن پہ جا کے میں لڑا بھی ہوں ان سے. کس بات پہ؟ کئی ایشو ہیں, کچھ ایک دو شیئر کر سکتے ہیں. مثلا انہوں نے ایک اقلیتی کمیشن بنایا تھا, اس کی کمپوزیشن غلط تھی. اچھا. تو رات 2 بجے تک میں لڑتا رہا ان سے کہ جی اس کو آپ بدلیں. پھر بات مانی, بدل لی, ہاں اس نے بات مانی, اس نے بدلا اس کو. ٹھیک. یہ جو لڑائی شروع کی انہوں نے فوج کے ساتھ, تو میں وہ شخص تھا جو ان کے کسی نے نہیں کہا ہوگا, میں وہ شخص تھا جس نے جا کہا یہ اچھا نہیں ہے. اور پھر آخر میں نے یہ کہا, میں اور وہ اکیلے تھے ان کے دفتر میں وزیر اعظم ہاؤس میں, کہ خان صاحب اگر آپ فوج سے لڑائی بند نہیں کریں گے تو پھر آج میرا یہاں آخری دن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندہ ہے خان صاحب بھی, میں بھی. اس پہ ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جو بھی جواب تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط فہمی پہ مبنی تھا. ان کو غلط, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تک جو وہ پہنچ گئے تھے عدم اعتماد اور باقی چیزوں پر, اس میں خان صاحب کو بہت سے جو ان کے ارد گرد تھے جو بعد میں سب سے پہلے ان کو چھوڑ کے بھاگے, انہوں نے مروا دیا عمران خان کو. اور آج بھی کچھ لوگ یہ جو ہے نا حواس بنانے والے, سیاسی آدمی کو, مذہبی آدمی کو, جنگی آدمی کو مذاکرات کی ٹیبل کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. بالکل ٹھیک. افسوس یہ ہے بڑے مواقع آئے یا موقع نہیں ہے کسی وقت, صرف آپ اس پہ آئے کہ عمران خان صاحب کے پاس کتنے موقع آئے کہ وہ اپنے سارے معاملات کو صحیح سمت میں لے جا سکتے تھے. بدقسمتی ہے کہ بس نہیں ہو سکتا. قصور کس کا سمجھتے ہیں آپ مین؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے ارد گرد کچھ لوگ تھے انہوں نے, جو پنکی پیرنی کا ذکر آتا ہے اور خصوصاً نہیں دیکھیں میں تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جو جادو ٹونا, اور اس پہ آپ کا بلیو ہے؟ میں زندگی میں 2-3 بار محترمہ سے ملا ہوں, نہ میرا ان سے کوئی زیادہ تعلق اس ناطے, نہ کبھی بات ہوئی ہے نہ کچھ ہوئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جادو ٹونا کوئی چیز نہیں ہے. اللہ نے انسان کو بہت طاقتور بنایا ہے. اکانومسٹ کا آپ نے کالم پچھلے دنوں وہ دیکھا, میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ جب انسان مشکل میں ہو ہاں جی تو اس وقت اس پہ کم بات کرنی چاہیے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر خان صاحب جب ان کو الیکشن مل رہا تھا وہ الیکشن لے لیتے تو آج وہ وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھے ہوتے. اوکے. یہ ان کے ارد گرد کے لوگوں نے انہیں مروا دیا. اور یہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ وہ جولائی تھا مہینہ یا کون سا تھا کہ الیکشن کی مکمل تیاری تھی. ہم نے عالمی دنیا میں بھی آگاہی دے دی تھی, بلکہ مجھے بھیجا گیا تھا 2-3 ملکوں کے اندر, میں جا رہا تھا بتانے کے لیے کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. ٹھیک. اور خان صاحب کی یہی منت سارے کر رہے تھے کہ آپ پریس کانفرنس اور لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں, 30 تاریخ تک ٹھہر جائیں. ٹھیک ہے. 10 دن میں کیا قیامت آ جانی تھی, لیکن وہ نہیں مانے. اور پھر یہ سارا منظر اب ساری قوم کے سامنے ہی ہے. بالکل ٹھیک. ہم آگے چلتے ہیں. آپ نے ایک جگہ ذکر کیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب جیل میں تھے, جی تو اس ٹائم کا کیا منظر تھا؟ آپ گئے, میں نے ٹی وی دیکھا جی, کوئی 4-5 جنرل باجوہ کے پاس گئے آپ؟ جی بالکل. تو پھر کیا معاملات تھے؟ یہ میں نے ٹی وی دیکھا کہ رانا صاحب کو پکڑ رہے ہیں NF والے. پھر میں نے معلومات لی تو مجھے پتہ چلا کہ جی وہ ہیروین کے چکر میں رانا صاحب کو گرفت. مجھے بڑا دکھ ہوا. رانا صاحب سے میرا بڑا ذاتی تعلق بھی ہے, بہت اچھا تعلق بھی ہے, میں جانتا ہوں رانا ثناء اللہ کو. تو میں نے باجوہ صاحب سے ٹائم مانگا. اچھا. انہوں نے مجھے بلا لیا گھر. جب میں گیا تو وہ کھانا تیار تھا, تو کھانے کے ٹیبل کے اوپر جنرل فیض تھے, اچھا, جنرل باجوہ تھے اور میں تھا. ٹھیک. تو میں نے کہا جی یہ بڑا ظلم کیا ہے آپ کے جنرل نے کہ رانا صاحب پہ یہ ہیروین ڈالنا. رانا ثناء اللہ پہ کوئی اور چیز ڈال دیتے, آپ کہتے جی اس نے قتل کرایا یا کوئی, یعنی جو کوئی ماننا بھی جائے, حالانکہ وہ بھی ایسا نہیں, لیکن ایک بات آپ نے کسی کا سر پھاڑ دیا, نہیں ڈالنی کسی یہ ہیروین جو ہے یہ بڑا زیادتی ہے. تو انہوں نے کہا یار میرے جنرل نے قسم اٹھائی ہے میرے سامنے. میں نے کہا جی وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور میں نے جنرل فیض کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جی کتے انہاں دی کارستانی تے نہیں. ایسے یہ کس کی طرف اشارہ کیا آپ نے؟ جنرل فیض کی طرف. اچھا. باجوہ صاحب موجود ہیں, وہ تصدیق کریں. انہوں نے کہا یار مینوں نہیں پتا, لیکن یہ دونوں ہی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہہ رہا ہے ٹھیک بات ہے. میں نے کہا جی غلط بات ہے, ایسا کچھ نہیں. رانا ثناء اللہ اس پہ کچھ اور ڈال دیں, یہ کام رانا نہیں کر سکتا. مطلب یہ غلط ڈالی تھی. یہ غلط ڈالی. ٹھیک. تو انہوں نے کہا یار اچھا پھر تو وہ نہ گل کر.
عمران خان سے. اچھا. وہ دن میں اگلے دن 3 بجے, مجھے آج تک وقت یاد ہے, میں خان صاحب کے پاس گیا. تو خان صاحب کانفرنس ہال میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو میں گیا تو میں نے کہا خان صاحب یہ بڑا ظلم ہے کہ رانا صاحب پہ ثناء اللہ پہ یہ نہیں ڈالنی چاہیے تھی اور یہ نہیں. تو بہرحال انہوں نے جو اس وقت جملہ کہا, وہ خود اس وقت مشکل میں ہے, تو لیکن جملہ تو ذکر ہو اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں تھا. وہ صرف رانا صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کوئی بشرا بیگم کے حوالے سے بات کی تھی, تو یہ اس کا انتقام تھا. اسٹیٹ اوے انہوں نے کہا کہ یہ اس کی وجہ سے میں نہیں کیا, یعنی بہرحال اس کا کچھ کم خلاصہ یہی ہے, کچھ کم کہے کو زیادہ جانی. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, عمران ریاض آپ کو کیا کیا کہہ رہے ہیں آج کل؟ بڑی بڑی ڈفرینٹ باتیں عادل راجہ بھی کر رہے ہیں آپ کے بارے میں, اور خصوصاً بڑا آپ کو لفظوں میں, اچھے لفظوں میں وہ یاد بھی کرتے ہیں. اگر میرے بھائیوں کا رزق مجھے گالی دے کے لگا ہوا تو یار جاری رکھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے گالی دینی ہو, غیبت کرنی ہوتی, میں اپنی ماں کی کرتا. امام احمد بن حنبل کو کیا کہ کہتا تھا فلاں بندے نے آپ کو گالی دی, وہ کہتے تھے اللہ اس کو جزائے خیر دے. ٹھیک. تو میرے جیسا کوئی نلائق ہوگا, اس نے کہا وہ گالیاں دے رہا, آپ دعائیں دے رہے, تو کہا بھائی میرا رتبہ ہی بڑھا رہا ہے نا اللہ کے ہاں. تو ٹھیک ہو گیا. تو عمران ریاض میرا بھائی ہے, اس سے بہت پرانا ہمارا تعلق ہے, پٹری سے اتر گیا ہے. وہ لازمی بات ہے اس وقت اس کو جو بھی حالات ہوئے, لیکن میں اس کے لیے ہمیشہ دعا گو بھی رہا ہوں. اور جب وہ مشکل میں تھا تو یہ دنیا کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اللہ کے لیے نیکی کی ہوئی ہے کہ میں نے کہاں کہاں اس کے لیے کس کس سے بات کی کہ اس پہ مہربانی کریں. تو اس لیے یہ کس طرح مہربانی آپ مجھے اس سے آپ یقین کریں گے, آپ ایک طرف اگر میں کروا آپ رہے کو ہیں حلف دوں کہ میں نے سنا ہی نہیں ہے اب تک کہ اس نے میرے متعلق کیا کہا ہے ابھی تک. ادھر سے ہاں تھوڑا بہت کوئی ممکن ہے کسی نے بھیجا ہو, مجھے اس سے زیادہ ماں سوائے اس کے کہ ایک دو چیزیں جو مجھے پہنچی, تو اب وہ کیا یہ میرے اوپر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, یہ مجھے کیا دے سکتے ہیں. میں آج شہباز شریف مجھے کیا دے سکتا ہے, یا عمران خان نے مجھے کیا دیا. شہباز گل صاحب موجود ہے نا, ان کے سٹاف افسر تھے, ٹھیک ہے, آپ انہیں کال کر لیں کہ کیا دیا مجھے عمران خان نے, ان کو تو پتا ہوگا نا جی, باقی تو چھوڑ دیں ساروں کو, یا باقی بھی اعظم خان باہر ہے. اللہ کا شکر ہے مجھے ایک اعزازی منصب جو دیا وہ ان کی مجبوری تھی, میری کوئی مجبوری نہیں تھی. اور کس نے دیا تھا یہ بھی شہباز گل سے پوچھ رہے, کس نے دیا آپ بتائیں تو صحیح. بلا کر یہ تینوں لوگ موجود تھے, جنرل فیض, جنرل باجوہ اور عمران خان اور اعظم خان. جب مجھے کہا کہ جی یہ آپ مہربانی کریں ملک کے لیے اس وقت کے حالات میں, عالم عرب میں, عالم اسلام میں ضرورت ہے. کتنی سیلری کی آفر ہوئی تھی, کتنی گاڑیاں لی تھی, اور کیا چیزیں آپ کو انہوں نے آفر کی تھی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ثابت کر دے 1 لیٹر پیٹرول, گاڑیاں تو بعد کی بات ہے. کیا اعزازی تھا؟ اعزازی تھا. کچھ نہیں لیا, کچھ نہیں, کوئی گھر نہیں, کوئی مراد نہیں. بھائی میں چیلنج کر رہا ہوں. یہ اس ٹائم کی تو بات کی, اس سے پہلے بھی جب آپ اقتدار میں رہے کہیں مشرف صاحب کے دور میں, جب وہ میں ٹوٹل 2 مرتبہ حکومت میں آیا. ہاں جی, یہ اعزازی جی. مشرف صاحب کے دور میں, یہ آپ کو میں نے سنایا, شیعہ سنی اس قدر قتلوں کی تال تھی, تو انہوں نے مجھے کہا یار کوئی اور راستہ نہیں ہے. ساری انتظامیہ کا سب الحمدللہ میرے اوپر علامہ ساجد نقوی صاحب نے بھی اعتماد کیا, مولانا ضیاء القاسمی اور اعظم طارق نے بھی اعتماد کیا. اور اس وقت مجھے نہیں پتا, پنجاب بینک میں ایک اکاؤنٹ کھولا جس میں میری تنخواہ آتی تھی. اچھا. میرا پی اے نکالتا تھا اور دفتر کے اخراجات میں لگا دیتا تھا. ٹھیک. مجھے آج بھی نہیں پتا کہ کتنی تنخواہ آتی. کوئی آپ کو نہیں اندازہ کہ کتنی تھی؟ نہ کوئی. میں نے اس دور میں میرے گورنر نے مجھے بلا کر کہا, جنرل صفدر صاحب تھے, اللہ تعالیٰ زندہ ہیں تو ان کو مجھے نہیں پتا, فوت ہو گئے ہیں تو, کہ یار تم کوئی اسپیشل فنڈ لے لو, تم اتنے سفر کرتے ہو, یہ سارے مولوی یار کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں لیتے تھے آپ, جو ٹورز ہوتے تھے اپنے پیسوں سے جاتے تھے. ریکارڈ موجود ہے. چیف سیکرٹری اس وقت جوید محمود صاحب تھے, انہوں نے مجھے, میرا ان سے بہت محبت کا تعلق جب وہ ڈی سی تھے اس وقت سے تھا, انہوں نے کہا یار تو کینی کام کرنا سر. میں نے کہا اللہ چلا رہا ہے, چل رہا تھا, لنگر خانہ بھی چلتا تھا, سلسلے چل رہے تھے. ہاں چل رہا تھا الحمدللہ. ایک میرے کمرے میں مولانا اعظم طارق صاحب ہوتے تھے, دوسرے کمرے میں علامہ عبدالجلیل نقوی اور سبطین کاظمی یہ حضرات ہوتے تھے, تیسرے کمرے میں مولانا منظور چنیوٹی اور ضیاء القاسمی صاحب, بڑے لوگ, یہ سارے حضرات میرے وہاں ہوتے تھے. اور صبح ناشتے سے لے کے رات 8, 9, 10 بجے تک پتہ نہیں ہوتا تھا کہاں سے چل رہا ہے سلسلہ. کیا آپ آئے ہیں, آپ کو میں نے کہا 10 روٹیاں پکڑ لینا, وہ آ رہا ہے, میں نے کہا دال پکڑ لا, سر کر رہے وہ, بلکہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی مجھے, جو آتا تھا اپنا حصے کا لیتا آتا تھا. میرے پاس جو ہوتا تھا گھر سے امریکن سسٹم چل رہا تھا, اللہ چلا رہا تھا. کیا بات ہے, خوبصورت. اچھا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کے بارے میں ابھی ماشاءاللہ رہا ہوئے ہیں, اللہ سلامت رکھے ان کو, ان کے دیکھنے والے چاہنے والے ہیں, خصوصاً لوگ پسند کرتے ہیں ان کا سٹائل اور سب چیزیں. ان کو 3 مہینے اپروکسیمیٹلی 100 دن
ایک ان کو رکھا گیا اور خصوصاً ایک ڈکی بھائی سعد الرحمان عرف ڈکی کا آپ کو پتہ ہوگا، تو ان کو رکھا گیا. تو اس پہ آپ کا کیا تاثر ہے، کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب اپنی حدود سے تجاوز کر گئے. دیکھیں مجھے گالیاں دیں فرق نہیں پڑتا، میں نے کبھی آج تک ان پہ تبصرہ نہیں کیا ماں سوائے ایک وہ اعزاز جی. سید صاحب کے مختصر تھا وہ یا ایک آدھ بار پہلے کو بات، میں نے کبھی ان پہ تبصرہ، ان کی بہرحال مجھے چیزیں پہنچتی رہتی ہیں. میں مجھے کوئی بتاتا بھی ہے تو میں کہتا ہوں یار اور بڑے کام ہیں مجھے اس میں جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے حد سے تجاوز کیا. ان کو یہ خیال آنا چاہیے کہ اکابرین کی توہین کرتے کرتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا جملہ کہہ گئے کہ جو ان کو نہیں کہنا چاہیے، جو ناقابل قبول ہے. ٹھیک. عدالت میرا موقف روز اول سے ہر معاملے میں یہ ہے کہ عدالت کو اختیار ہے، عدالت نے انہیں ضمانت دی ہے، جو عدالت فیصلہ کرے ہم عدالت کے فیصلے سے اختلاف ہم احترام کرتے ہیں عدالتوں کا، اپنی اداروں کا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایک موقع ملا ہے، وہ جیل میں رہے ہیں، انہوں نے سوچا بھی ہوگا، سوچنا بھی چاہیے. ان کو ایک بات کا احساس ہونا چاہیے کہ حضرت علی اجویری ہوں، مولانا شیخ علی تھانوی ہوں، بایزید بستامی ہوں، مجدد الفسانی ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، صحابہ کرام ہوں، ان کے فالوور ہیں نا. آپ نہ مانیں، نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں آپ، لیکن آپ ان کو برا بھلا کہیں گے تو جو ان کا ماننے والا ہے اس کو تکلیف ہوگی. تو یہ کون سا دین ہے؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو. اب کہاں حضرت علی اجویری اور کہاں میں یا مرزا صاحب، کیا اوقات ہے ہماری؟ جس شخص کے ہاتھ پہ 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے ہوں، جس کا آخر کوئی تو چیز تھی نا کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے نظام چلائے ہوئے ہیں ان لوگوں کے. تو بھائی ہم اپنی بات کریں، ہمیں اپنا نہیں پتا، ہم اپنی بات کریں. پتہ نہیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا معاف کرے، ہمارا تو کوئی اعمال نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو ہم اپنی بات کریں. ہم جا کے ہم کون ہوتے ہیں جن لوگوں نے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیے، ان پہ تبصرے کرتے پھرے؟ ہمیں اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ مرزا صاحب اور مفتی عبدالقوی دونوں ایک کیٹیگری میں آ گئے. وہ اس پہ شادیوں کے پیچھے پڑ گیا، یہ ادھر پڑ گیا. دونوں کو خیال کرنا چاہیے. ٹھیک. اور باقی میں اس پہ اس سے زیادہ کوئی جو ہے کنونشن سینٹر میں جس طرح آپ نے سارے مکتب فکر کو اکٹھا کیا، ادھر تو یہ سب اکٹھے ہو گئے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے سامنے خصوصاً سب نے بڑے اچھے طریقے سے رہے بھی، اور کوئی مسئلہ بھی نہیں وہاں. اللہ تعالیٰ نہ ہی کرے کبھی ان کے اندر درمیان سب کے اندر مسئلہ پیدا ہو پاکستان میں. یہ 7 بھائیوں کی طرح رہے. لیکن کیا باہر بھی یہ اکٹھے ہوتے ہیں؟ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. یہ پیغام پاکستان ہم نے آئین پاکستان کے بعد سب سے بڑی دستاویز ہے جو ہم نے اکٹھے طے کر کے دی نا. آپ مجھے بتائیں کس کو کہاں اکٹھا کر رہا ہے، میں آپ کو صبح کر دیتا ہوں، ابھی کر دیتا ہوں 1 گھنٹے. آپ یہ نہیں مسلمان، آپ مسیحی، سکھ، ہندو، سب کو میں آپ کو 1 گھنٹے میں اکٹھا کر دیتا ہوں ساروں. کیا بات ہے. بالکل. کوئی اور اس کی یہ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ کے پاس؟ وہ ایک چیز مطلب کہتے ہیں نا کہ میرے میں یہ آرٹ ہے کہ لا آف اٹریکشن ہے کہ سب کھینچے چلے آتے ہیں. وہ اس کی وجہ آپ سمجھتے کیا؟ 80-90 کی دہائی میں جو ہم نے نقصان اٹھایا ہے، اور 2000 سے 2007 تک جو نقصان، اس سے سب کو سمجھ آئی ہے کہ لاشیں اٹھانا، تشدد، اس سے یہ مسائل کا حل نہیں ہے. ابھی یہ جو انڈیا میں ہوا اور آسٹریلیا میں ہوا، تو ہم نے 3 دن پہلے مسیحی، سکھ، ہندو، مسلمان سب نے مشترکہ پریس کانفرنس کی. میری صدارت میں اجلاس ہوا جامعہ منظور الاسلامیہ میں. ایک دینی مدرسہ پاکستان کے ٹاپ مدرسوں میں سے ہے، لاہور کا 3را بڑا مدرسہ ہے. تو وہاں سکھ بھی آئے، ہندو بھی آئے. آگے چلتے ہیں. 6 سال پہلے آپ کو نیب نے طلب کیا تھا، جیو نیوز پہ ایک خبر چلی. نیب نے نہیں، ایف آئی اے نے. اور آپ کے اوپر الزامات یہ لگائے گئے کہ کچھ ایسی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں. کون سی ٹرانزیکشنز تھی؟ یہ میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کو مل جائیں تو مجھے دے دیجیے گا. کوئی پتہ چلا اس کے بارے میں؟ یہ دیکھیں، کچھ لوگ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، اب ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ذرا زیادہ ہیں، جس طرح ابھی ہے. او جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بھائی کچھ بتا تو دو نا، لے آؤ نا سامنے. ٹھیک. ہوا یہ تھا کہ میری کچھ کتابیں آج بھی الحمدللہ فرانس میں بھی میری کتابوں کا ترجمہ کر کے فرانسیسی میں پڑھائی جا رہی. ٹھیک. پولینڈ میں پڑھائی جا رہی. میری ایک کتاب ہے رواداری، اس کا پولش زبان میں ترجمہ ہوا. اور میں وہاں لیکچر کے لیے بھی جاتا رہا. اسی طرح فرانس میں تھا. ٹھیک. میرے پاس ہمارے وزارت داخلہ سے منسلک کچھ لوگ
کچھ سفارتکار آئے کہ جی یہ داعش کے حوالے سے جو ہم نے ایک فتویٰ، سب سے پہلا فتویٰ جو پاکستان میں دیا گیا سوسائڈ خودکش حملوں کے خلاف، وہ پاکستان علماء کونسل جی کہ وہ ہم چھاپنا چاہتے ہیں. میں نے کہا چھاپ لیں. ہوں انہوں نے کہا جی اس طرح ایک کام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار میں اس میں نہیں آتا. ٹھیک. ایک اور دوست ہیں جن سے میری کوئی اتنی ملاقات نہیں تھی، انہوں نے کہا جی کہ یہ پورے پنجاب میں ایک امن کمیٹیاں بنانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی فنڈز ہیں. میں نے کہا جی میں فنڈ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ٹھیک ہے. ان کی معاونت کر دیں گے. اتنی بات تھی. ٹھیک ہے. اس سے آگے کچھ نہیں تھا. اس سے آگے کا آپ کو کوئی علم نہیں. 28 انکوائریاں اس پر ہوئیں. اور آپ جاتے رہے ہر انکوائری میں؟ ہاں بالکل. میں تو خود ایف آئی اے گیا. 28ویں انکوائری میں نکلا کیا؟ نہیں 28 میں یہ ایک ہی چیز نکلی کہ جھوٹ ہے. میرا ایک اکاؤنٹ ہے. میں نے کہا جی یہ اکاؤنٹ ہے میرا، یہ ہے سارا کچھ نکال لیں. نیٹ ورتھ کا نام سنا ہوگا آپ نے. نیٹ ورتھ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی آج کیا قدر ہے، مطلب آپ کے پاس فائنینشیل مالی حیثیت کہہ لیں اس کو. ہاں. میں اگر جاننا چاہوں علامہ صاحب کی نیٹ ورتھ کیا ہے آج؟ ایک میرا گھر ہے جو میرا اور میری بیوی کا مشترکہ ہے، جو میرے والد اور میرے سسر نے مجھے کتنے مرلے کا؟ یہ میرا خیال ہے 6 ایک مرلے ہیں اور میرا خیال ہے 10 ایک مرلہ، یعنی 16 مرلہ. 16 مرلے کا. ٹھیک ہو گیا. جو میرے والد اور میرے سسر نے مشترکہ، وہ آدھا میری بیوی کے نام ہے، آدھا میرے نام ہے. ٹھیک ہے. 8 مرلے کر لیں ہم، اور جتنا بھی کر لیں جو بھی ہے مجھے اب ایگزیکٹ یعنی، لیکن اتنا ہی دونوں کے آدھا نام کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی الحمدللہ. گاڑیاں کتنی ہیں؟ گاڑی میرے پاس ایک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور تھوڑی سی ایک جگہ میں نے لی تھی سن 1999 میں یا 2000 میں. وہ تھوڑی سی جگہ ہے میرے پاس ادھر، وہ 20 لاکھ اس وقت آئی تھی مانگا منڈی سے آگے. ٹھیک ہو گیا. وہ ہے. باقی الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا، کھاتے پیتے ہیں. اور اب ذریعہ معاش کیا ہے؟ بیسک جو آپ آج کا جو میرا ذریعہ معاش ہے وہ تو الحمدللہ میرے بیٹا کام کر رہے ہیں اس وقت. تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھا. کس چیز کا؟ وہ ایک پانی کی کمپنی بھی ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھی، ماں کے نام سے. ٹھیک ہو گیا. اور باقی یہ جو آپ کا شعبہ ہے اس پہ، ہاں یہ جو آپ کا شعبہ ہے اس سے اللہ میاں مجھے بہت دے رہا ہے. اچھا یہاں سے بھی آتا ہے؟ یہاں سے کچھ نہیں آتا. میرے جسے آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا حصہ میرا کچن یہاں سے چل رہا ہے. میڈیا سے؟ میڈیا سے. اللہ اکبر. ویری نائس. یوٹیوب سے نہیں. ہاں میں وہی کہنے لگا تھا. مین اسٹریم ٹی ویوں سے. عرب ٹی وی ہیں، باقی ہیں، اور وہ سارا اکاؤنٹ میں آتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کیش نہیں لیتے آپ؟ کیش نہیں لیتا. نہ میرا پیر مرید ہے کہ کوئی مجھے کیش دے. کوئی سب سے مہنگا تحفہ آپ کو ملا ہو زندگی کا؟ جو بھی ملا، ہاں یہ بھی آپ کے ذریعے آج میں بتا دوں کہ مجھے جو ملا وہ توشہ خانہ میں جمع ہو گیا جب میں سرکار کے ساتھ منسلک تھا. سب ابھی بھی ادھر ہی ہے؟ سب. میں نے ایک آپ کو بتاؤں، اس میں کھجوریں تھی ایک مرتبہ، اور یہ زیتون کا تیل تھا. اچھا. تو انہوں نے کہا جی یہ تو ہم نہیں لیتے، کھانے پینے والی چیز توشہ خانے والے نہیں لیتے. میں کہا مجھے رسید دو کہ یہ بھی میں دے رہا ہوں، مجھے رسید دے دو، تم کھا لو، مجھے رسید چاہیے کہ میں نے یہ جمع کروا دی. ایک مرتبہ سری لنکا کے وزیر آئے، وہ مجھے چائے کا پیکٹ دے گئے. اچھا. میں نے توشہ خانے بھیجا، انہوں نے کہا جی کتنے رکھی ہے. میں نے کہا جی جہاں آپ پی لو، میں نہیں رکھ رہا، مجھے جو ہے وہ رسید چاہیے. کیا بات ہے. کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 5 سے 6 مرتبہ بڑے تحائف جو کروڑوں میں تھے وہ آئے ہوں گے. میں نے کہا بھی مجھے چاہیے، میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تھوڑی سی رقم جمع کرا کے وہ لے لوں جس طرح 10% اپروکسیمیٹلی کر میں؟ مجھے کہا گیا، ہاں مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کا حق بنتا ہے. میں نے کہا جی مجھے چاہیے ہی نہیں ہے. کہا جی گھڑی، میں نے کہا میں گھڑی پہننی ہوگی تو اللہ مجھے دے دے گا. یاد آیا گھڑی سے ہی آپ کو ایک دفعہ وہ خبر چلی تھی کہ رولکس کی گھڑی کے بعد وہ توشہ خانے میں پڑی ہے، وہ بھی ادھر ہی ہے. طاہر اشرفی صاحب، آپ پہ یہ بھی الزام لگتا رہا ہے میڈیا کی جانب سے کہ آپ شراب بھی پیتے رہے ہیں. تو وہ میرے ساتھ ہوتے ہوں گے جن کو یہ پتا ہے. اور بھائی میرے جنہوں نے یہ کہانیاں بنائی، شامی صاحب نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا. میں مکہ مکرمہ میں تھا. کہاں تھا؟ مکہ مکرمہ میں. اور میں مینا کے لیے جا رہا تھا، حج کے لیے. میرے بچے بھی میرے ساتھ تھے. ٹھیک. ایک دوست کا فون آیا کہ آپ صاحب تسی پھڑے گئے ہو. اچھا. میں سمجھا یہ بھی حج پہ آیا ہوا ہے. اچھا. تو میں نے کہا تو کتنے ہوئے؟ انہوں نے کہا تسی کتنے ہو؟ میں نے کہا میں یہ باب فہد کے سامنے، یہ جو بنی ہے وہ باب فہد کے سامنے چھوٹی سی بنی بنی ہوئی ہے، وہ وہاں لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو میں نے کہا میں یہاں بیٹھا ہوں شرکا مکہ کی بنی کے اوپر، جو یہاں رولیکس کی گھڑیوں کی دکان ہے اس کے سامنے. انہوں نے کہا بھائی ٹی وی سے چل رہا ہے، تسی پھڑے گئے ہو، تہاڈی گاڑی چ شراب برآمد ہوئی ہے. اور آپ اس ٹائم کہاں تھے؟
میں حرم کے کعبہ کعبہ میں کے۔ عشاء کی نماز اور جو کے خبر بعد چل رہی تھی کہ جناب میں پکڑا گیا ہوں اسلام آباد میں، میری گاڑی سے شراب برآمد ہوئی ہے، اب بتائیں کیا کروں میں، کدھر جاؤں؟ اور جس تو یہ چینل پر الزامات، ہوئی ہاں وہ میرا عزیز ترین دوست ہے جو اس کا ڈائریکٹر نیوز ہے، اب میں کس کو جا کے پکڑوں؟ آپ نے فون نہیں کیا؟ انہیں میں نے فون کیا، انہوں نے کہا میں کہا رہا میں جا کے انہوں کرانا، اب میں کیا کروں؟ وہ چل گئی ہے، اب جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ چلا دیتے ہیں، اور وہ اب دوبارہ ریپیٹ ہوتی جب رہتی ہے، مرضی کرا دیتے ہیں، وہ ایک دم آپ بوتل پکڑتے ہیں، وہ تو کچھ میں نے ٹائٹلز دیکھے ہیں، تھمبنیل لگے ہوئے وہ ہیں، جو مرضی بنا لے، بوتل لگا کے آج آپ کے ماشاءاللہ ساتھ، آپ تو اس دنیا کے آدمی ہیں، اب تو پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا وہ ہے، اے آئی کی ذکر آپ ٹھیک ہے، کر رہے ہیں، بالکل۔ تو کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ اس بتائیں، میں بات یہ ہے کہ اس کا کوئی لے آئے نا یار، کوئی شواہد لے آئے۔ خشنود علی خان صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، استاد بھی ہیں، میں ہمیشہ ان کے سامنے نوائے وقت ٹی وی نے ایک خبر دی تھی میرے متعلق، مجید نظامی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جنت دے، میرے بزرگ تھے، انہوں نے ان کے سامنے کہا کہ یار مینوں اللہ واسطے معاف کر دے، تو اب میں کیا کرتا، کدھر جا کے کہوں؟ بندے نے اینڈ پہ یہی کرنا ہوتا کہ یار ہن چل گئی، میں نے عدالت میں گیا ایک معاملے میں اس طرح کی خبر پہ، 6 مہینے بعد میں تھک گیا، میرے پاس تو حرام کا پیسہ نہیں خبر تھا، کون سی تھی، کیا تھی؟ یہی اس طرح کی یہی جو چلی تھی، اچھا تو 6 مہینے بعد میں نے وکیلوں سے ڈیفیمیشن کا کیس کیا آپ نے؟ کہ یار کی بنے گا، انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں، اگر وہ آگے کہہ دیں سوری کام مک جائے گا، اچھا ورنہ پتہ نہیں کدوں تک چلے گا۔ میں کہا میں تھک گیا بھائی، میں نے معافی دے دیا، ڈیلی پیشیاں، جو مرضی بنا دیں، ابھی نہیں بنا رہے، میں آپ کے ذریعے آج چیلنج کر رہا ہوں آپ کے سارے یہ بگوڑے یوٹیوبروں کو بھی اور باقیوں کو بھی کہ 1 روپیہ، کروڑ نہیں، نہ میں نے کوئی فارم ہاؤس بنایا ہے، نہ میں نے کوئی وزارت داخلہ سے الٹی سیدھے طریقے سے جو ہے بلٹ پروف گاڑیوں کے کوئی وہ لیے ہیں، نہ لائسنس لیے ہیں، نہ کچھ اور لیا ہے، نہ میرا 1 روپیہ مجھے بتا دے کہ میں نے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کسی گورنمنٹ سے 1 پلاٹ، 1 پرمٹ، 1 گاڑی لیو تو میں حاضر ہوں، بالکل ٹھیک، اس سے زیادہ کوئی ہے؟ مطلب آپ احتساب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر نہیں، ہوں۔ میں تو ہمیشہ کہا، ٹھیک، پاکستان علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم نے ہمیشہ کہا ہم سے شروع کر لو، آ جاؤ، کرو تو صحیح۔ کرو تو صحیح، کیا بات ہے۔ مجھے یہ بتائیں افغانستان پہ پھر حملے ہوئے، جی اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیوں نہیں رک رہے؟ دیکھیں میں افغانستان 1984 سے جانتا ہوں، یہ جو آج افغان قیادت ہے یہ ہمارے لیے چھوٹے بھائیوں اور بچوں کی طرح ہے، یعنی ان کے بڑوں سے ہمارے تعلق ہیں، مولانا جلال الدین حقانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یونس خالص، یہ سب حضرات جو ہیں، سیاف صاحب، مجددی صاحب، ربانی صاحب، مولانا نبی محمدی، مولانا نصر اللہ منصور، یہ سارے بڑے حضرات جو ہیں، بڑے بڑے اکابر، ملا عمر صاحب۔ بدقسمتی ہے کہ ہندوستان نے پچھلے 20 سال میں پاکستان کے خلاف اتنی نفرت پیدا کی ہے افغانستان میں کہ اس کو ٹائم لگے گا ختم ہونے میں۔ ٹھیک، دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ نوجوان لوگ ہیں، یہ نئی ریالٹی، حقائق نہیں سمجھتے۔ ٹھیک، یہ جو دعویٰ ہے نا کہ جی ہم نے اس کو مارا، یہ دعویٰ غلط ہے ان کا۔ ٹھیک، یہ کبھی تاریخ لکھی جا چکی ہے سوویت کے حوالے سے، کبھی یہ دوسری بھی لکھی جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کس کو مارا۔ بالکل ٹھیک، سوویت کے خلاف ہم نے افغان جہاد لڑا ہے، افغانیوں نے نہیں لڑا، ضیاء الحق شہید نے لڑا، ٹھیک، اور اس کا کریڈٹ ضیاء الحق کو جاتا ہے، پاکستان کو جاتا ہے۔ آج جو یہ ساری سوویت کی ریاستیں آزاد ہوئیں، تاجکستان، ازبکستان، یہ ساری جو ہیں ویانا تک، اس کا کریڈٹ ضیاء الحق کو جاتا ہے، ٹھیک، اس کا کریڈٹ پاک فوج کو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، آپ نکال لیں تصویریں کہ جب سوویت یونین آئی تھی تو کابل کے اندر ان کو پھول پیش کیے گئے تھے ان کے فوجیوں کو۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ روز میرے بھائی کے گھر سے آ کے لوگ میرے بچوں کو ماریں اور میں پھر کہوں بھائی بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، پاکستان کی ریاست نے پالیسی کو کلیئر کر لیا ہے، اللہ کرے کہ یہ پھر گڈ بیڈ میں نہ بدلے، یہ سیدھی رہے کہ نہیں، افغانستان ایک الگ ملک ہے، ہمارا 5واں صوبہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، افغانستان سے اگر کوئی آ کے پاکستان میں جس طرح بھی ان کے علماء نے کہا، جی، میں کہتا ہوں یہی ہم بھی کہہ رہے ہیں، آپ ہماری بات مان لیں۔ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ کی سرزمین سے آگے کو پاکستان میں مارے گا تو جواب تو ملے گا۔ جب آپ تو اسٹیٹ اوے، پاکستان اتنا وہ تو ڈی کمزور جی آئی نہیں ایس ہے۔ پی آر صاحب نے بھی بڑا کلیئر کیا یہ اور جن کو بہت محبت ہے نا، دیکھیں ہم پیار سے کہہ رہے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے اپنی ریاست سے ایک عہد کیا ہے، افغانیوں نے اپنی ریاست سے ایک عہد کیا ہے۔ کوئی افغانی اگر وہاں حملہ ہو تو اس کو جسٹیفائی نہیں کرے گا، وہ کہے گا جی زیادتی ہے،
اس طرح میں بھی اپنے ملک میں کوئی حملہ ہوگا تو اس کو زیادتی کہوں گا. تو میرے یہاں جو بھائی جن کو افغانستان بہت اچھا لگتا ہے, وہاں کا نظام اچھا لگتا ہے, وہ پاکستانی پاسپورٹ سرنڈر کرے جا کے افغانستان میں رہیں جا کے. ہم نے کو منع کیا بسم اللہ. بلکہ چیف صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے جانے میں, وہ بتائیں لسٹیں دیں کب جانا چاہتے ہیں. اچھا اسٹیٹ وے کہ جو جانا چاہتا ہے وہ پاکستان کا پاسپورٹ سرنڈر کرے جائے اور جا کے وہاں پہ رہائش بارڈر پذیر ہو کے جائے. اوپر اس کو پھول دے کے رخصت کریں گے کہ جاؤ بھائی, اچھی بات ہے, آپ کو وہ نظام اچھا لگتا ہے وہاں رہیں. ٹھیک, پاکستان میں رہنا تو پاکستان کے آئین قانون اور دستور کے مطابق رہیں. یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ نے افغانستان سے 3200 پاکستانیوں کو رہا کروایا تھا اور 56 کیوبا سے. جی یہ کب کا معاملہ ہے اور کیا یہ کس طرح سے ہوتا رہا؟ یہ 9/11 کے بعد ہمارے پاکستانی پکڑے گئے تھے وہاں. ٹھیک, بہت برا ان کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا. پورے دن میں ایک چھوٹا سا گلاس پانی کا ملتا تھا, ایک روٹی 4 لوگوں کو ملتی تھی. بس مجھے اطلاعات آتی تھی تو میرا تعلق رہا ہے افغانستان کے جہاد سے رہا ہے, تو بڑی درد ہوتی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. بھیجے تو ہم نہیں تھے نا, ہمارے مولویوں کے فتووں پہ وہ گئے تھے, میں نے تو نہیں دیا تھا, لیکن جنہوں نے دیے تھے بھیجے تھے. جب ان سے بات کرتے تھے ان تنظیموں سے تو وہ بسی کا اظہار کرتے تھے. ٹھیک. تو ایک دن میں لاہور سے جا رہا تھا, میں نے کہا آج میں مشرف صاحب سے بات کروں گا. اچھا, تو پہلے میں نے کوشش کی, جو ہم 5-6 وزیر تھے تو ہم نے کوشش کی کہ میں سب کو قائل کر لوں. ٹھیک. تو بدقسمتی سے 1 2 3 وزیر 4 وزیر مولوی تھے. اچھا, ان میں سے 3 نے کہا کہ بالکل نہیں بات کرنی ہے ورنہ ابھی مشرف اٹھا کے باہر پھینک دے گا. اچھا, ایک بلوچستان کے نواب تھے, وہ بھی وزیر تھے اوقاف کے, زکوٰۃ کے, اس نے کہا مولانا تو بات کر, ہم تیرا ساتھ دے گا. اوکے. تو مجھے حوصلہ بھی تھوڑا سا ہوا, لیکن جب اندر گئے تو حالات بگڑ گئے. اجلاس جو ہی شروع ہوا تو جس بندے نے سب سے زیادہ کہا تھا نا کہ نہیں بات نہیں کرنی ورنہ نوکری سے نوکری دینا وزارت, مشرف صاحب کے اس طرف وہ بیٹھا تھا, میں ادھر بیٹھا تھا. تو اب ایک کشمکش دماغ میں چل رہی تھی کہ بات کروں نہ کروں نہ, لازمی بات ہے کہ تو جو اجلاس شروع ہوا, نے کہا آپ کے یہاں زکوٰۃ تقسیم ہو گئی. تو اس کا سیکٹری کھڑا ہو گیا. اچھا, اس نے کہا جی نہیں, ہمارے تو 1 روپیہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ کدھر گئی ہے, یہ مولانا صاحب نہیں. تو مشرف ایسے فائل دیکھ رہا تھا, اس نے ایسے ماری نہیں لیکن ایسے کر کے میں نے آپ کو ایک عالم دین سمجھ کے وزیر زکوٰۃ لگایا تھا. ان صاحب کو کہا اچھا غصے میں. تو میں نے کہا یہ طاہر اشرفی سائن ہے تیرے لیے اللہ کی طرف سے کہ تو نے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ چیخا تھا. ٹھیک ہے. اور بس وہ 2-4 منٹ میں میٹنگ ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. میرا محکمہ نہیں تھا, میں تو زکوٰۃ کے وزیر کی جگہ گیا تھا. تو میری باری آئی, میں نے کہا جی سیکٹری زکوٰۃ بریف کر دیتے. انہوں نے کہا جی ہم نے 75% تقسیم کر دیا ہے جو بھی ہے. تو میرے ساتھ ایک مشرف صاحب کا بڑا شفقت کا تعلق تھا ہمارا ایک. تو وہ اٹھ کے تو سیدھے میرے اپنی سیٹ سے, میری سیٹ, کب آئے ہو لاہور سے؟ تو میں نے کہا سر ابھی آیا ہوں. کھانا کھایا؟ میں نے کہا جی نہیں ابھی آیا ہوں. تو کہا آؤ دفتر میں کھانا کھاتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے ایسے ان کو یہاں سے پکڑ لی. میں نے کہا سر مجھے آپ سے بات کرنی ہے. تو کہا ادھر بات کر. میں نے کہا نہیں سر یہی کرنی ہے. اچھا. تو ہنس پڑے. تو جنرل احسان کھڑے تھے ساتھ, DGISI تھے. ہاں جی. کہنے لگے احسان یہ کو الٹی سیدھی بات کرنے لگا ہے. میں نے کہا سر زندہ قومیں اپنے بچوں کو غیروں سے نہیں مرواتی. تو کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا سر کرزئی ہمارے بچوں کو مار رہا ہے جیلوں میں. ہم یہاں لے آئے, ہم یہاں جو اگر انہوں نے وائلیشن کیا ان کو یہاں سزا دیں, لیکن سر وہاں بہت برا حال ہے ان کا, اور آپ خدا کے لیے اس کو. تو ایسے انہوں نے جنرل احسان کی طرف دیکھا کہ احسان یہ واپس آ سکتے ہیں. اچھا. تو اللہ ان کا بھلا کرے. انہوں نے کہا ہاں سر آ سکتے ہیں لیکن ہمیں بش سے بات کرنی ہوگی. ٹھیک. انہوں نے کہا کرواؤ نا یار. تو میں نے کہا سر بس میرا کام ہو گیا, میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں مجھے کافی کا بڑا شوق ہے, یعنی انہیں بھی پتا. کہا چلے یار اب کافی پی لے. تو میں ان کے دفتر چلے گئے, کافی کا کپ پیا, ایسے گپ شپ. یہ سمجھ لے موضوع. میں واپس آ رہا تھا تو پتہ نہیں کیا وجہ سے میں GT روڈ سے آ رہا تھا, موٹر وے سے نہیں. تو میں مرید کے پہنچا تو مجھے گورنر کا فون آیا پنجاب کا. اچھا. کہ جی کسی سیف لائن پہ آپ ذرا. تو اس وقت وہ PCO لگے تھے کارڈ والے دوسرے. تو میں ایک PCO پہ رکا, میں نے فون کیا. وہ کہا یار تو نے جنرل کو کیا کہا ہے؟ میں نے کہا سر یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا جاؤ پھر واپس اسلام آباد, تم نے صبح جانا ہے اور جا کے ان کو لے کے لانا ہے. تو میری تو عید ہو گئی. کیا بات. میں نے گاڑی موڑی, پہنچے ہم مزار شریف گئے اگلی صبح, اور پہلا 270 کے کتنے قیدی لے کے میں الحمدللہ آیا, اور پھر ان کا ہم نے جو کر سکتے تھے.
آج میں آپ کے لیے یہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ وہ فلاں، یہ ویسے میں نے یہ نیکی اپنے اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے، لیکن صرف تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ان 3200 میں سے کوئی ایک نہیں کہہ سکتا کہ میرا 1 روپیہ لگا ہو، یا اس کے اہل خانہ یا اس کے والدین، جبکہ یہاں ایسے لوگ بھی تھے جو کروڑوں 50 لاکھ کروڑ روپیہ مانگ رہے تھے، اچھا لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے شہریوں کے لیے، پرویز مشرف نے اپنے شہریوں کے لیے 25 لاکھ بھی ایک بندے کا وارڈ لارڈ کو دے کے تو اس کو واپس پاکستان لایا۔ کیا بات ہے. اسی طرح کیوبا سے پھر جو لوگ 56 کے آئے. قریب آئے، تو یہ وہ نیکی ہے جس کے بدلے میں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو میں جو ہے نا سرخرو بازیاں لگاتا جنت میں چلا جاؤں گا، اللہ خیر کیونکہ کرے رسول انشاءاللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے دشمن کی قید سے کسی ایک کو چھڑایا، ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مجھے چھڑایا اس نے، مجھے نہیں یہ پتا تھا، مجھے مولانا مسعود اظہر نے ایک بار نکال کے کہا کہ یہ دیکھو، تو میں نے کہا پھر ساڑی تے عید ہو گئی. عید ہو گئی، بلے بلے ہو گئی. تو اللہ کون سا دور، آخری سوال علامہ صاحب، جی بہت ہی ڈیٹیل، بڑا ہی مزیدار قسم کی آپ نے گفتگو کی، بڑا مزہ بھی آیا مجھے. کون سا دور آپ نے سمجھا کہ بہت ہی اچھا رہا آج شروع سے لے کے آپ کے مطلب لڑکپن سے لے کے آج تک، جو آپ سمجھتے ہو کہ سب سے بیسٹ دور جو رہا وہ یہ والا تھا میرے لیے؟ آپ کے لیے میرا خیال ہے برابر ہی رہا جی، سیم ہی رہا. ہاں مشکل آسان، لیکن میں نہیں سمجھتا، ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بڑی سے بڑی مشکل کو بھی اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتا. آپ بلیو کریں گے کہ جب میں ایڈوائزر تھا، ایکول ٹو منسٹر تھا، جی. طوطی بولتا تھا اس وقت، مشرف کے دور میں 7-8 لوگ تو تھے، تو بقرہ عید تھی اور رات کو میرے پاس قربانی کے پیسے نہیں تھے، قربانی تو چھوڑ دیں، اپنے بچوں کے نئے کپڑے لینے کے پیسے بھی نہیں تھے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا. لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ تو آج بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، کئی کہیں گے نہیں جی نہیں جناب یہ تو شکر ہے میرے اللہ کا. کئی لوگوں نے میرے گھر ڈیفینس میں بنائے، کئی لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں بنائے. اصل میں ہے وہ لے لیں جن کے ہے، میں سب ان کو دے دیتا ہوں، وقف کر دیتے ہیں. وقف کرتا ہوں الحمدللہ. کبھی دیکھیں میں اپنا ایک ذہن میں ایک چیز سوچتا ہوں، پھر اس پہ کام کرتا رہتا ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. کئی میرے دوست بھی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، مجھے جو کرنا ہے، میرا عشق میرے دین کے ساتھ ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کے ساتھ، قربان جائیں. اصحاب رسول و اہل بیت کے ساتھ ہے، اپنے وطن امت مسلمہ کے ساتھ ہے. بے شک. میں تو کیا ہوں، آج دنیا کی 3-4 بڑی مسلمانوں علماء کی تنظیمیں ہیں، سب کا میں سپریم کونسل کا ممبر ہوں، ماشاءاللہ. اور اس سے آگے کیا ہو، اس سے بڑا کیا اعزاز ہے. تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میں نے اکیلے بیت اللہ کا طواف کیا، اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے؟ کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کئی بار حجرہ اما عائشہ صدیقہ میں اندر لے گیا، اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے؟ اس کے بعد یہ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ کو مجھے خربوں روپے بھی دے اور ایک طرف وہ اما عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر کی حاضری اور بیت اللہ کا اکیلا طواف، تو ان کی اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رہ جائے؟ اس کے بعد تو ویسے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، میں آپ کو یقین، لیکن مانگنا تو اللہ سے ہی ہے نا. کئی بار میں سوچتا ہوں کہ اس کے بعد میں اللہ سے کیا میرے اللہ نے، لیکن میں نے اس طواف کو شروع کرتے ہوئے کہ کہا تھا پنجابی میں کہا اللہ پہلے تیرا شکریہ، پر آج تیرے فرشتے لکھن کے کلہ ہی لگا ہے، اس کے بعد میں اور کیا مانگوں؟ کیا بات ہے. اللہ نے مجھے بہترین اولاد سے نوازا. کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ میرے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. تو اور اتنا نام جو ہے، جہاں مجھ سے بہت محبت کرنے والے ہیں، نفرت کرنے والے ہیں، وہاں بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. دنیا اسلام کے اندر کسی ملک میں چلا جاؤں، میں پریشان ہو جاتا ہوں، لوگ میرے سے پیسے نہیں لیتے، واہ. لوگ میرے لیے انتظار میں، اور اس سے آگے کیا؟ اس سے آگے کیا ہے اس دنیا میں؟ تو یہی رہ جانا ہے. اسی کے ساتھ اختتام کرنے لگا ہوں. اللہ آپ کی زندگی کرے، سلامت رکھے ہمارے سروں پہ. جب آپ اس جہان فانی سے کوچ کریں گے، سب نے جانا ہے، میں نے بھی، سارے نے جانا ہے، یہ ایک برحق بات ہے، حقیقت ہے، اس سے کوئی مطلب دو رائے نہیں. اس میں کیا چیز سمجھتے ہیں کہ دنیا آپ کو کس چیز سے یاد رکھے گی؟ علامہ جو ہے نا طاہر اشرفی کو. نہیں، میں تو علامہ نہیں ہوں، پہلی بات. میں حافظ ہوں اور یہ میرا اعزاز ہے. محمد میں برکت کے لیے لکھتا ہوں، حافظ محمد طاہر محمود اشرفی، یہ میرا نام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کیا ہے، جس کے لیے کیا ہے، اس کے ہاں سرخروئی ہونی چاہیے. یہ دنیا والے جو ہیں، اگر آپ ان کے آگے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو پھر تو آج کا دور ہے. آپ کو ایک دن ایک صاحب نے مجھے کہا یار تیری بڑی مخالفت ہے،
میں نے کہا ابھی میں لکھتا ہوں پاک فوج کے خلاف 2 جملے، میری حمایت بن جائے گی. اگر یہ معیار ہے، پتہ نہیں کتنے ہیں سوشل میڈیا پہ پاکستانی، 30 لاکھ ہیں یا کتنے ہیں یا کیا ہے، نہیں. الحمدللہ جن کے لیے میں نے کیا، جن کے ساتھ میں نے کیا، کئی مائیں ہیں. میں آپ کو اب کیا بتاؤں، کئی مائیں ہیں کہ جنہوں نے جولیاں اٹھا اٹھا کے میرے لیے دعائیں کی ہیں اور کرتی ہیں. ٹھیک. کئی لوگ ہیں، مجھے ملتے ہیں فلاں موقع پہ، فلاں موقع پہ، فلاں موقع. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ انشاءاللہ میرے رب کے ہاں قبول ہوا ہے، تو میں آگے بڑھ رہا ہوں. بالکل ٹھیک. دنیا کے حوالے سے آج 1450 سال کے بعد بعض بدبخت جو ہیں وہ صحابہ کو معاف نہیں کرتے، ہم کون ہیں؟ ٹھیک. اگر 90 لاکھ مسلمان کرنے والے علی اجویری کو آج معاف نہیں کیا جا رہا تو طاہر اشرفی کیا چیز ہے؟ ٹھیک. لہٰذا مجھے یہ غرض ہی نہیں ہے اور نہ کبھی ہوئی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہاں، میں اپنے ضمیر کے آگے، اپنے اللہ کے آگے رات کو جب میں سونے سے پہلے اپنا حساب کتاب کرتا ہوں، یہ میں روز کرتا ہوں کہ آج میں نے کیا غلط کیا، کیا اچھا کیا، کیا برا کیا. وہاں مجھے سرخرو ہونا چاہیے. صحیح ہو وہاں میں سرخرو ہوں بس. الحمدللہ، جزاک اللہ. یہ نہیں میں کہتا 100% ہم پرفیکٹ ہیں، ہم سے غلطیاں، انسان ہے، غلطیاں پتلا ہے غلطی کا تو انسان. حافظ صاحب بہت شکریہ، طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جس طرح سے ڈیٹیل گفتگو کی، جو ایکسپلینیشنز جس طرح سے انہوں نے ڈیٹیل بات کی، فلسطین کے اوپر ہو، غزہ پہ ہو، خصوصاً پاکستان آرمی کے حوالے سے جو بات کی، اور ایز مسلم امہ کو جو یہ اپنا کیا کہتے ہیں نمائندے ہیں اس کے، تو جس طرح سے یہ اس کو لے کے چل رہے ہیں پاکستان علماء کونسل کو، اللہ انہیں سلامت رکھے. اور بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے. یہ پوڈ کاسٹ آپ نے ضرور اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالعلی صدیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.